اب میں وہ حدیث جو ابو داؤد نے اپنی صحیح میں لکھی ہے ناظرین کے سامنے پیش کر کے اس کے مصداق کی طرف ان کو توجہ دلاتا ہوں، تو واضح ہو کہ یہ پیش گوئی جو ابو داؤد کی صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام یعنی حراس ماوراء النہر سے یعنی سمرقند کی طرف سے نکلے گا، جو آل رسول کو تقویت دے گا، جس کی امداد اور نصرت ہر ایک مومن پر واجب ہوگی۔ الہامی طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیش گوئی اور مسیح کے آنے کی پیش گوئی جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہوگا، دراصل یہ دونوں پیش گوئیاں متحد المضمون ہیں اور دونوں کا مصداق یہی عاجز ہے۔ مسیح کے نام پر جو پیش گوئی ہے اس کی علامات خاصہ در حقیقت دو ہی ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ مسیح آئے گا تو مسلمانوں کی اندرونی حالت کو جو اس وقت بغایت درجہ بگڑی ہوئی ہوگی اپنی صحیح تعلیم سے درست کر دے گا اور ان کے روحانی افلاس اور باطنی ناداری کو بکلی دور فرما کر جواہرات علوم و حقائق و معارف ان کے سامنے رکھ دے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس دولت کو لیتے لیتے تھک جائیں گے اور ان میں سے کوئی طالب حق روحانی طور پر مفلس اور نادار نہیں رہے گا، بلکہ جس قدر سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو بکثرت طیب غذا صداقت کی اور شربت شیریں معرفت کا پلایا جائے گا اور علوم حقہ کے موتیوں سے ان کی جھولیاں پر کر دی جائیں گی، اور جو مغز اور لب لباب قرآن شریف کا ہے اس عطر کے بھرے ہوئے شیشے ان کو دیے جائیں گے۔ دوسری علامت خاصہ یہ ہے کہ جب وہ مسیح موعود آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا اور دجال یک چشم کو قتل کر ڈالے گا، اور جس کافر تک اس کے دم کی ہوا پہنچے گی وہ فی الفور مر جائے گا۔ سو اس سلامت کی اصل حقیقت جو روحانی طور پر رکھی گئی ہے یہ ہے کہ مسیح دنیا میں آ کر صلیبی مذہب کی شان و شوکت کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالے گا، اور ان لوگوں کو جن میں خنزیروں کی بے حیائی اور خوکوں کی بے شرمی اور نجاست خوٹی ہے ان پر دلائل قاطعہ کا ہتھیار چلا کر ان سب کا کام تمام کرے گا، اور وہ لوگ جو صرف دنیا کی آنکھ رکھتے ہیں مگر دین کی آنکھ بکلی ندارت بلکہ ایک بدنما ٹینٹ اس میں نکلا ہوا ہے، ان کو بین حجتوں کی سیف قاطعہ سے ملزم کر کے ان کی منکرانہ ہستی کا خاتمہ کر دے گا، اور نہ صرف ایسے یک چشم لوگ بلکہ ہر ایک کافر جو دین محمدی کو بنظر استحقار دیکھتا ہے مسیحی دلائل کے جلالی دم سے روحانی طور پر مارا جائے گا۔ غرض یہ سب عبارتیں استعارہ کے طور پر واقعہ ہیں جو اس سازش پر بخوبی کھولی گئی ہیں، اب چاہے کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن آخر کچھ مدت اور انتظار کر کے اور اپنی بے بنیاد امیدوں سے یاس کلی کی حالت میں ہو کر ایک دن سب لوگ اس طرف رجوع کریں گے۔ اس وقت ان مسیحی علامات کو لکھتے لکھتے مجھے ایک رویا صالحہ اپنی یاد آ گئی ہے، اور بامذاق لوگوں کے مسرور الوقت کرنے کے لیے اس کو میں اس جگہ لکھتا ہوں۔ ایک بزرگ غایت درجہ کے صالح جو مردان خدا میں سے تھے اور مکالمہ الہیہ کے شرف سے بھی مشرف تھے اور بمرتبہ کمال اتباع سنت کرنے والے اور تقویٰ اور طہارت کے جمیع مراتب اور مدارج کو ملحوظ اور مرئی رکھنے والے تھے، اور ان صادقوں اور راست بازوں میں سے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہوتا ہے اور پرلے درجہ کے معمور الاوقات اور یاد الہی میں محور غریق اور اسی راہ میں کھوئے گئے تھے، جن کا نام نامی عبداللہ غزنوی تھا۔ ایک دفعہ میں نے اس بزرگ باصفا کو خواب میں ان کی وفات کے بعد دیکھا کہ سپاہیوں کی صورت پر بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بڑے پہلوانوں کی مانند مسلح ہونے کی حالت میں کھڑے ہیں۔ تب میں نے کچھ اپنے الہامات کا ذکر کر کے ان سے پوچھا کہ مجھے ایک خواب آئی ہے، اس کی تعبیر فرمائیے۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک تلوار میرے ہاتھ میں ہے جس کا قبضہ میرے پنجے میں اور نوک آسمان تک پہنچی ہوئی۔ جب میں اس کو دائیں طرف چلاتا ہوں تو ہزاروں مخالف اس سے قتل ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف چلاتا ہوں تو ہزارہا دشمن اس سے مارے جاتے ہیں۔ تب حضرت عبداللہ صاحب مرحوم رضی اللہ تعالی عنہ اس میری خواب کو سن کر بہت خوش ہوئے، اور بشاشت اور انبساط اور انشراح صدر کے علامات و امارات ان کے چہرے میں نمودار ہو گئے، اور فرمانے لگے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ آپ سے بڑے بڑے کام لے گا، اور یہ جو دیکھا کہ دائیں طرف تلوار چلا کر مخالفوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس سے مراد وہ تمام حجت کا کام ہے کہ جو روحانی طور پر انوار و برکات کے ذریعے سے انجام پذیر ہوگا، اور یہ جو دیکھا کہ بائیں طرف تلوار چلا کر ہزارہا دشمنوں کو مارا جاتا ہے،
اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے عقلی طور پر خدا تعالیٰ الزام و اسقاط ختم کرے گا اور دنیا پر دونوں طور سے اپنی حجت پوری کر دے گا۔ پھر بعد اس کے انہوں نے فرمایا کہ جب میں دنیا میں تھا تو میں امیدوار تھا کہ خدا تعالیٰ ضرور کوئی ایسا آدمی پیدا کرے گا۔ پھر حضرت عبداللہ صاحب مرحوم مجھ کو ایک وسیع مکان کی طرف لے گئے جس میں ایک جماعت راست بازوں اور کامل لوگوں کی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن سب کے سب مسلح اور سپاہیانہ صورت میں ایسی چستی کی طرز سے بیٹھے ہوئے معلوم ہوتے تھے کہ گویا کوئی جنگی خدمت بجا لانے کے لیے کسی ایسے حکم کے منتظر بیٹھے ہیں جو بہت جلد آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ یہ رویا صالحہ جو در حقیقت ایک کشف کی قسم ہے، استعارہ کے طور پر انہی علامات پر دلالت کر رہے ہیں جو مسیح کی نسبت ہم ابھی بیان کر رہے ہیں، یعنی مسیح کا خنزیروں کو قتل کرنا اور علی العموم تمام کفار کو مارنا انہی معنوں کی روح سے ہے کہ وہ حجت الہی ان پر پوری کرے گا اور بینہ کی تلوار سے ان کو قتل کرے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور حارث کے نام پر جو پیش گوئی ہے اس کی علامات خاصہ 5 بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نہ سیف کے ساتھ نہ سنان کے ساتھ بلکہ اپنی قوت ایمان کے ساتھ اور اپنے نور عرفان اور برکات بیان کے ساتھ حق کے طالبوں اور سچائی کے بھوکوں پیاسوں کو تقویت دے گا اور اپنی مخلصانہ شجاعت اور مومنانہ شہادتوں کی وجہ سے ان کے قدم کو استوار کر دے گا۔ اسی کے موافق جو مومنین قریش نے مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو قبول کر کے اور اپنے سارے زور اور سارے اخلاص اور کامل ایمان کے آثار دکھلانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دعوت کو قوت دی تھی اور اسلام کے پیروں کو مکہ معظمہ میں جما دیا تھا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ حارث اور وراء النہر میں سے ہوگا، جس سے مطلب یہ ہے کہ سمرقندی یا بخاری الاصل ہوگا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کے ممیز خاندان میں سے اور کھیتی کرنے والا ہوگا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہوگا کہ جس وقت میں آل محمد یعنی اتقیاء مسلمین جو سادات قوم و شرفائے ملت ہیں کسی حامی دین اور مبارز میدان کے محتاج ہوں گے۔ آل محمد کے لفظ میں ایک افضل اور طیب جزو کو ذکر کر کے کل افراد جو پاکیزگی اور طہارت میں اس جزو سے مناسبت رکھتے ہیں اسی کے اندر داخل کیے گئے ہیں، جیسا کہ یہ عام طریقہ متکلمین ہے کہ بعض اوقات ایک جزو کو ذکر کر کے کل اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ پانچویں علامت اس حارث کی یہ ہے کہ امیروں اور بادشاہوں اور باجمیت لوگوں کی صورت پر ظاہر نہیں ہوگا بلکہ اس اعلیٰ درجہ کے کام کی انجام دہی کے لیے اپنی قوم کی امداد کا محتاج ہوگا۔ اب اول ہم ابو داؤد کی حدیث کو اس کے اصل الفاظ میں بیان کر کے پھر جس قدر مناسب اور کافی ہو اپنی نسبت اس کا ثبوت پیش کریں گے۔ سو واضح ہو کہ حدیث یہ ہے ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من براء النہر یقال له الحارث حراس علی مقدمۃ رجل یقال له منصور یوتن او یمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب علی کل مومن نصرہ او قال اجابتہ، یعنی روایت ہے علی کرم اللہ وجہہ سے کہ کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص پیچھے نہر کے سے نکلے گا، یعنی بخارا یا سمرقند اس کا اصل وطن ہوگا، اور وہ حارث کے نام سے پکارا جاوے گا، یعنی باعتبار اپنے آباء و اجداد کے پیشہ کے افواہ عام میں یا اس گورنمنٹ کی نظر میں حارث یعنی ایک ذمہ دار کہلائے گا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں حارث کہلائے گا؟ اس وجہ سے کہ وہ حراس ہوگا، یعنی ممیز ذمہ داروں میں سے ہوگا اور کھیتی کرنے والوں میں سے ایک معزز خاندان کا آدمی شمار کیا جاوے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے لشکر یعنی اس کی جماعت کا سردار و سرگروہ ایک توفیق یافتہ شخص ہوگا جس کو آسمان پر منصور کے نام سے پکارا جاوے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ اس کے خادمانہ ارادوں کا جو اس کے دل میں ہوں گے آپ ناصر ہوگا۔ اس جگہ اگرچہ اس منصور کو صفت سالار کے طور پر بیان کیا ہے، مگر اس مقام میں در حقیقت کوئی ظاہری جنگ و جدل مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی فوج ہوگی کہ اس حارث کو دی جائے گی۔ جیسا کہ کشفی حالت میں اس عاجز نے دیکھا کہ انسان کی صورت پر 2 شخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں، ایک زمین پر اور ایک چھت کے قریب بیٹھا ہے، تو میں نے اس شخص کو جو زمین پر تھا مخاطب کر کے کہا کہ مجھے 1 لاکھ فوج کی ضرورت ہے، مگر وہ چپ رہا اور اس نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔
تب میں نے اس دوسرے کی طرف رخ کیا جو چھت کے قریب اور آسمان کی طرف تھا، اور اسے میں نے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے 1,00,000 فوج کی ضرورت ہے۔ وہ میری اس بات کو سن کر بولا کہ 1,00,000 نہیں ملے گی، مگر 5,000 سپاہی دیا جائے گا۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگرچہ 5,000 تھوڑے آدمی ہیں، پر اگر خدا تعالیٰ چاہے تو تھوڑے بہتوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ آیت پڑھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ پھر وہ منصور مجھے کشف کی حالت میں دکھایا گیا اور کہا گیا کہ خوشحال ہے، خوشحال ہے، مگر خدا تعالیٰ کی کسی حکمت خفیہ نے میری نظر کو اس کے پہچاننے سے قاصر رکھا، لیکن امید رکھتا ہوں کہ کسی دوسرے وقت دکھایا جائے۔ اب بقیہ ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حارث جب ظاہر ہوگا تو وہ آل محمد کے فکرہ کی تفسیر بیان ہو چکی ہے، قوت اور استواری بخشے گا اور ان کی پناہ ہو جائے گا، یعنی ایسے وقت میں کہ جب مومنین غربت کی حالت میں ہوں گے اور دین اسلام بےکس کی طرح پڑا ہوگا اور چاروں طرف سے مخالفوں کے حملے شروع ہوں گے۔ یہ شخص اسلام کی عزت قائم کرنے کے لیے بقوت تمام اٹھے گا اور مومنین کو جو حال کی زبان سے بچانے کے لیے بجوش ایمان کھڑا ہوگا اور نور عرفان کی روشنی سے طاقت پا کر ان کو مخالفوں کے حملوں سے بچائے گا اور ان سب کو اپنی حمایت میں لے لے گا اور ایسا انہیں ٹھکانہ دے گا جیسے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، یعنی دشمن کے ہر ایک الزام اور ہر ایک باز پرس اور ہر ایک طلب ثبوت کے وقت میں سب مومنوں کے لیے سپر کی طرح ہو جائے گا، اور اپنے اس قوی ایمان سے جو نبی کی اتباع سے اس نے حاصل کیا ہے، صدیق اور فاروق اور حیدر کی طرح اسلامی برکتوں اور استقامتوں کو دکھلا کر مومنوں کے امن میں آ جانے کا موجب ہوگا۔ ہر ایک مومن پر واجب ہے جو اس کی مدد کرے یا یہ کہ اس کو قبول کر لے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایسا عظیم الشان سلسلہ اس حارث کے سپرد کیا جائے گا جس میں قوم کی امداد کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ ہم رسالہ فتح اسلام میں اس سلسلہ کی 5 شاخوں کا مفصل ذکر کر آئے ہیں، اور نیز اس جگہ یہ بھی اشارتاً سمجھایا گیا ہے کہ وہ حارث بادشاہوں یا امیروں میں سے نہیں ہوگا تو ایسے مصارف کا اپنی ذات سے متحمل ہو سکے، اور اس تاکید شدید کے کرنے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس حارث کے ظہور کے وقت جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ امتحان میں پڑ جائیں گے اور بہتیرے ان میں سے مخالفت پر کھڑے ہوں گے اور مدد دینے سے روکیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کی جماعت متفرق ہو جائے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تاکید کرتے ہیں کہ اے مومنو، تم پر اس حارث کی مدد واجب ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے بہکانے سے اس سعادت سے محروم رہ جاؤ۔ اس جگہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو مومنوں کو اس کے ظہور سے قوت پہنچے گی اور اس کے میدان میں کھڑے ہو جانے سے اس تفرقہ زدہ جماعت میں ایک استحکام کی صورت پیدا ہو جائے گی اور وہ سپر کی طرح ان کے لیے ہو جائے گا اور ان کے قدم جم جانے کا موجب ہوگا، جیسا کہ مکہ میں اسلام کے قدم جمنے کے لیے صحابہ کبار موجب ہو گئے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تیغ اور تبر سے حمایت اسلام نہیں کرے گا اور نہ اس کام کے لیے بھیجا جائے گا، کیونکہ مکہ میں بیٹھ کر جو مومنین قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی، جس حمایت میں کوئی دوسری قوم کا آدمی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا اللہ شاذ و نادر، وہ صرف ایمانی قوت اور عرفانی طاقت کی حمایت تھی۔ نہ کوئی تلوار میان سے نکالی گئی تھی اور نہ کوئی نیزہ ہاتھ میں پکڑا گیا تھا، بلکہ ان کو جسمانی مقابلہ کرنے سے سخت ممانعت تھی۔ صرف قوت ایمانی اور نور عرفان کے چمکدار ہتھیار اور ان ہتھیاروں کے جوہر جو صبر اور استقامت اور محبت اور اخلاص اور وفا اور معارف الہیہ اور حقائق عالیہ دینیہ ان کے پاس موجود تھے، لوگوں کو دکھلاتے تھے، گالیاں سنتے تھے، جان کی دھمکیاں دے کر ڈرائے جاتے تھے اور سب طرح کی ذلتیں دیکھتے تھے، اور کچھ ایسے نشہ عشق میں مدہوش تھے کہ کسی خرابی کی پرواہ نہیں رکھتے تھے اور کسی بلا سے ہراساں نہیں ہوتے تھے۔ دنیاوی زندگی کے روح سے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا رکھا تھا جس کی توقع سے وہ اپنی جانوں اور عزتوں کو معرض خطر میں ڈالتے اور اپنی قوم سے پرانے اور پرنفع تعلقات کو توڑ لیتے۔ اس وقت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی اور عسر اور کسن پرسد اور کسن شناست کا زمانہ تھا، اور آئندہ کی امیدیں باندھنے کے لیے کسی قسم کے قرائن و علامات موجود نہ تھے، تو انہوں نے اس غریب درویش کا
جو دراصل ایک عظیم الشان بادشاہ تھا، ایسے نازک زمانہ میں وفاداری کے ساتھ محبت اور عشق سے بھرے ہوئے دل سے جو دامن پکڑا، جس زمانہ میں آئندہ کے اقبال کی تو کیا امید، خود اس مرد مسلح کی چند روز میں جان جاتی نظر آتی تھی۔ یہ وفاداری کا تعلق محض قوت ایمانی کے جوش سے تھا، جس کی مستی سے وہ اپنی جانیں دینے کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے سخت درجہ کا پیاسا چشمہ شیریں پر بے اختیار کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو وہ حارث آئے گا تو وہ مومنین کو تیر و تبر سے مدد نہیں دے گا، بلکہ مومنین قریش کی اس مخصوص حالت اور اس مخصوص ماجرا کی طرح جو مکہ میں ان پر گزرتا تھا، جبکہ ان کے ساتھ دوسری قوموں میں سے کوئی نہ تھا اور نہ ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے، بلکہ صرف قوت ایمانی اور عرفانی کی چمکاریں گفتار اور کردار سے دکھلا رہے تھے اور انہی کے ذریعے سے مخالفوں پر اثر ڈال رہے تھے۔ یہی طریق اس حارث کا بھی مومنوں کو اپنی پناہ میں لانے کے بارے میں ہوگا کہ وہ اپنی قوت ایمانی اور نور عرفانی کے آثار و انوار دکھلا کر مخالفین کے منہ بند کرے گا اور مستعد دلوں پر اس کا اثر ڈالے گا، اور اس کی قوت ایمانی اور نور عرفانی کا چشمہ جیسا شجاعت و استقامت و صدق و صفا و محبت و وفا کی روح سے بہتا ہوگا، ایسا ہی روحانی امور کے بیان کرنے اور روحانی اور عقلی حجتوں کو مخالفوں پر پورا کرنے کے لیے بڑے زور سے رواں ہوگا، اور وہ چشمہ اسی چشمہ کا ہم رنگ ہوگا جو قریش کے مقدس بزرگوں صدیق اور فاروق اور علی مرتضیٰ کو ملا تھا، جن کے ایمان کو آسمان کے فرشتے بھی تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جن کے صافی عرفان میں سے اس قدر علوم و انوار و برکات و شجاعت و استقامت کے چشمے نکلے تھے کہ جس کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ تو ہمارے سید و مولا فرماتے ہیں کہ وہ حارث بھی جب آئے گا تو اسی ایمانی چشمہ و عرفانی منبع کے ذریعے سے قوم کے پودوں کی آبپاشی کرے گا اور ان کے مرجھائے ہوئے دلوں کو پھر تازہ کرے گا، اور مخالفوں کے تمام بے جا الزاموں کو اپنی صداقت کے پیروں کے نیچے کچل ڈالے گا۔ تب اسلام پھر اپنی بلندی اور عظمت دکھائے گا اور بے حیا خنزیر قتل کیے جائیں گے، اور مومنین کو وہ عزت کی کرسی مل جائے گی جس کے وہ مستحق تھے۔ والغرض حدیث نبوی کی یہ تشریح ہے جو اس جگہ ہم نے بیان کر دی، اور اسی کی طرف وہ الہام اشارہ کرتا ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہو چکا ہے۔ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید، وفائے محمدیاں پر منار بلند تر محکم افتاد، اور اسی کی طرف وہ الہام بھی اشارہ کرتا ہے جو اس عاجز کی نسبت بحوالہ ایک حدیث نبوی کے جو پیشگوئی کے طور پر اس عاجز کے حق میں ہے خدا تعالی نے بیان فرمایا ہے، جو براہین میں درج ہے، اور وہ یہ ہے: لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل من فارس شکر اللہ سعیہ خذوا التوحید توحیدا یا ابناء الفارس۔ اس الہام میں صریح اور صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ فارسی الاصل جس کا دوسرا نام حارث بھی ہے بڑی خصوصیت یہ رکھتا ہے کہ اس کا ایمان نہایت درجہ کا قوی ہے۔ اگر ایمان سریا میں بھی ہوتا تو وہ مرد وہیں اس کو پا لیتا۔ خدا اس کا شکر گزار ہے کہ اس نے دین اسلام کے منکروں کے سب الزامات و شبہات کو رد کیا اور حجت کو پورا کر دیا۔ توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو اے ابناء فارس، یعنی توحید کی راہیں صاف کرو اور توحید سکھلاؤ، اور توحید جو دنیا سے گری جاتی اور گم ہوتی جاتی ہے اس کو پکڑ لو کہ یہی سب سے مقدم ہے، اور اسی کو لوگ بھول گئے۔ اور اس جگہ ابن کی جگہ جو ابنا کا لفظ اختیار کیا گیا، حالانکہ مخاطب صرف ایک شخص ہے یعنی یہ عاجز، یہ بطور اعزاز کے حضرت باری تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا کہ بعض حدیثوں میں بجائے اس حدیث کے کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس ہے، رجال من فارس لکھا ہے، وہ بھی در حقیقت اسی اعزاز کے ارادہ سے ہے، ورنہ ہر جگہ در حقیقت رجل ہی مراد ہے۔ اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ حارث کی نسبت یہی عمدہ علامت احادیث میں ہے کہ ایمانی نمونہ لے کر دنیا میں آئے گا اور اپنی قوت ایمانی کی شاخیں اور ان کے پھل ظاہر کر کے ضعیفوں کو تقویت بخشے گا اور کمزوروں کو سنبھال لے گا، اور اپنی صداقت کی شعاعوں سے شپر سیرت مخالفوں کو خیرہ کر دے گا، لیکن مومنوں کے لیے آنکھ کی روشنی اور کلیجے کی ٹھنڈک کی طرح سکینت اور اطمینان اور تسلی کا موجب ہوگا، اور ایمانی معارف کا معلم بن کر ایمانی روشنی کو قوم میں پھیلائے گا۔ اور ہم رسالہ فتح اسلام میں ظاہر کر آئے ہیں
کہ در حقیقت مسیح بھی ایک ایمانی معارف کا سکھلانے والا اور ایمانی معلم تھا، اور یہ بھی ظاہر کر آئے ہیں کہ مسیح بھی ظاہری لڑائیوں کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ بخاری نے یضع الحرب اس کی علامت لکھی ہے، اور یہ کہ اس کا قتل کرنا اپنے دم کی ہوا سے ہوگا، نہ تلوار سے، یعنی موجہ باتوں سے روحانی طور پر قتل کرے گا۔ سو مسیح اور حارث کا ان دونوں علامتوں میں شریک ہونا اس بات پر پختہ دلیل ہے کہ حارث اور مسیح موعود دراصل ایک ہی ہیں، اور یہ حارث موعود کی پہلی علامت ہے جو ہم نے لکھی ہے، یعنی یہ کہ وہ نہ سیف کے ساتھ نہ سنان کے ساتھ، بلکہ اپنی قوت ایمان کے ساتھ اور اپنے انوار عرفان کے ساتھ اپنی قوم کو تقویت دے گا، جیسے قریش نے، یعنی صدیق و فاروق و حیدر و کرار و دیگر مومنین مکہ نے انہی صفات استقامت کے ساتھ دین احمدی کے مکہ معظمہ میں قدم جما دیے تھے۔ اس پہلی علامت کا ثبوت اس عاجز کی نسبت ہر ایک غور کرنے والے پر ظاہر ہوگا کہ یہ عاجز اسی قوت ایمانی کے جوش سے عام طور پر دعوت اسلام کے لیے کھڑا ہوا، اور 12,000 کے قریب اشتہارات دعوت اسلام رجسٹری کرا کر تمام قوموں کے پیشواؤں اور امیروں اور والیان ملک کے نام روانہ کیے، یہاں تک کہ ایک خط اور ایک اشتہار بذریعہ رجسٹری گورنمنٹ برطانیہ کے شہزادہ ولی عہد کے نام بھی روانہ کیا، اور وزیر اعظم تخت انگلستان گلیڈسٹون کے نام بھی ایک پرچہ اشتہار اور خط روانہ کیا گیا۔ ایسا ہی شہزادہ بسمارک کے نام اور دوسرے نامی امراء کے نام مختلف ملکوں میں اشتہارات و خطوط روانہ کیے گئے، جن سے ایک صندوق پر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام بجز قوت ایمانی کے انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات خود ستائی کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت نمائی کے طور پر ہے، تا حق کے طالبوں پر کوئی بات مشتبہ نہ رہے، ماں سوائے اس کے قوت ایمانی کے انوار جو تائیدات غیبیہ کے پیرایہ میں بطور خارق عادت ظاہر ہوتے ہیں، جو خدائے تعالیٰ کے فضل و رحم اور قرب پر دلالت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی انہی اشتہارات میں لکھا گیا ہے، جو بباعث قوت ایمانی و قدم بر صراط مستقیم یہ سب نعمتیں اس عاجز کو خاص طور پر عطا کی گئی ہیں۔ کسی مخالف مذہب کو یہ مرتبہ ہرگز حاصل نہیں، اگر ہے تو وہ مقابلے کے لیے کھڑا ہوئے اور اپنی روحانی برکات کا جو اپنے مذہب کی اتباع سے اس کو حاصل ہو اس عاجز سے موازنہ کرے۔ لیکن آج تک کوئی مقابل پر نہیں اٹھا، اور نہ انسان ضعیف اور ہیچ کی یہ طاقت ہے کہ صرف اپنی مکاری اور شرارتوں کے منصوبہ سے یا متعصبانہ ہٹ سے اس سلسلہ کے سامنے کھڑا ہو سکے جس کو خدائے تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس سلسلہ کے سامنے اپنی برکات نمائی کی روح سے کھڑا ہو تو نہایت درجہ کی ذلت سے گرا دیا جائے گا، کیونکہ یہ کام اور یہ سلسلہ انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اس ذات زبردست اور قوی کی طرف سے ہے جس کے ہاتھوں نے آسمانوں کو ان کے تمام اجرام کے ساتھ بنایا اور زمین کو اس کے باشندوں کے لیے بچھا دیا۔ افسوس کہ ہماری قوم کے مولوی اور علماء یوں تو تکفیر کے لیے بہت جلد کاغذ اور قلم دوات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ذرا سوچتے نہیں کہ کیا یہ ہیبت اور رعب باطل میں ہوا کرتا ہے کہ تمام دنیا کو مقابلے کے لیے کہا جائے اور کوئی سامنے نہ آ سکے؟ کیا وہ شجاعت و استقامت جھوٹوں میں بھی کسی نے دیکھی ہے جو ایک عالم کے سامنے اس جگہ ظاہر کی گئی؟ اگر انہیں شک ہے تو مخالفین اسلام کے جس قدر پیشوا اور واعظ اور معلم ہیں ان کے دروازہ پر جائیں اور اپنے جنون فاصلہ کا سہارا دے کر انہیں میرے مقابلہ پر روحانی امور کے موازنہ کے لیے کھڑا کریں، پھر دیکھیں کہ خدائے تعالیٰ میری حمایت کرتا ہے یا نہیں۔ اے خشک مولویو اور پربدت زاہدو، تم پر افسوس کہ تمہاری آنکھیں عوام الناس سے زیادہ تو کیا ان کے برابر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ہی یہ حدیثیں سناتے ہو کہ الآیات و بعد المئتین، اور کہتے ہو کہ 1200 برس کے بعد مسیح موعود وغیرہ نشانیوں کا ظاہر ہونا ضروری ہے، بلکہ تم میں سے وہ مولوی بھی ہیں جنہوں نے شرطی طور پر کتابیں لکھ ماری اور چھپوا بھی دیں کہ 14ویں صدی کے اوائل میں مسیح اور مہدی موعود کا ظاہر ہونا ضروری ہے، لیکن جب خدائے تعالیٰ نے اپنے پاک نشانوں کو ظاہر کیا تو اول المنکرین تم لوگ ہی ٹھہرے۔ اور قوت ایمانی کے آثار میں سے جو اس عاجز کو دی گئی ہے استجابت دعا بھی ہے۔ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ جو بات اس عاجز کی دعا کے ذریعے سے رد کی جائے وہ کسی اور ذریعے سے قبول نہیں ہو سکتی، اور جو دروازہ اس عاجز کے ذریعے سے کھولا جائے وہ کسی اور ذریعے سے بند نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ قبولیت کی برکتیں صرف ان لوگوں پر اپنا اثر ڈالتی ہیں کہ جو غایت درجہ کے دوست یا غایت درجہ کے دشمن ہوں،
جو شخص پورے اخلاص سے رجوع کرتا ہے، یعنی ایسے اخلاص سے جس میں کسی قسم کا کھوٹ پوشیدہ نہیں، جس کا انجام بدظنی و بد اعتقادی نہیں، جس میں کوئی چھپی ہوئی نفاق کی زہر نہیں، وہ بے شک ان برکتوں کو دیکھ سکتا ہے اور ان سے حصہ پا سکتا ہے، اور وہ بلا شبہ اس چشمہ کو اپنی استعداد کے موافق شناخت کر لے گا، مگر جو خلوص کے ساتھ نہیں ڈھونڈے گا وہ اپنے ہی قصور کی وجہ سے محروم رہ جائے گا اور اپنی ہی اجنبیت کے باعث سے بیگانہ رہے گا۔ اور ایک پھل قوت ایمانی کا اسرار حقہ و معارف دینیہ کا ذخیرہ ہے جو اس عاجز کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوا ہے۔ پس جو شخص اس عاجز کی تالیفات پر نظر ڈالے گا یا اس عاجز کی صحبت میں رہے گا، اس پر یہ حقیقت آپ ہی کھل جائے گی کہ کس قدر خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو دقائق و حقائق دینیہ سے حصہ دیا ہے۔ دوسری اور تیسری علامت یعنی یہ کہ بخاری یا سمرقندی الاصل ہونا اور ذمہ دار اور ذمہ داری کے ممیز خاندان میں سے ہونا، یہ دونوں علامتیں صریح اور بین طور پر اس عاجز میں ثابت ہیں، اور اس جگہ مجھے قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آبا کی لائف یعنی سوانح زندگی کسی قدر اختصار کے ساتھ لکھوں۔ تو پہلے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ عرصہ قریب 20 برس کے ہوا ہوگا کہ ایک انگریز مسٹر گریفن نام نے بھی، جو اس ضلع میں ڈپٹی کمشنر رہ چکا ہے اور ریاست بھوپال اور راجپوتانہ ریاستوں کا ریزیڈنٹ بھی رہا ہے، پنجاب کے رئیسوں کا ایک سوانح تاریخ کے طور پر تالیف کر کے چھپوایا تھا۔ اس میں انہوں نے میرے والد مرحوم مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا ذکر کر کے کچھ مختصر طور پر ان کے ذمہ داری خاندان کا حال اور سمرقندی الاصل ہونا لکھا ہے، لیکن میں اس جگہ کسی قدر مفصل بیان کرنے کی غرض سے ان تمام امور کو وضاحت سے لکھنا چاہتا ہوں جو اس حدیث نبوی کی کامل تشریح کے لیے بطور مصداق کے ہیں، تا اس عاجز کا ابتدا سے سمرقندی الاصل ہونا اور ابتدا سے یہ خاندان ایک ذمہ داری خاندان ہونا، جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منشا ہے، اچھی طرح لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ واضح ہو کہ ان کاغذات اور پرانی تحریرات سے کہ جو اکابر اس خاندان کے چھوڑ گئے ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ بابر بادشاہ کے وقت میں کہ جو چغتائی سلطنت کا مورث اعلیٰ تھا، بزرگ اجداد اس نیاز مند الہی کے خاص سمرقند سے ایک جماعت کثیر کے ساتھ کسی سبب سے جو بیان نہیں کیا گیا ہجرت اختیار کر کے دہلی میں پہنچے، اور دراصل یہ بات ان کاغذات سے اچھی طرح واضح نہیں ہوتی کہ کیا وہ بابر کے ساتھ ہی ہندوستان میں داخل ہوئے تھے یا بعد اس کے بلا توقف اس ملک میں پہنچ گئے، لیکن یہ امر اکثر کاغذات کے دیکھنے سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ گو وہ ساتھ پہنچے ہوں یا کچھ دن پیچھے سے آئے ہوں، مگر انہیں شاہی خاندان سے کچھ ایسا خاص تعلق تھا جس کی وجہ سے وہ اس گورنمنٹ کی نظر میں معزز سرداروں میں سے شمار کیے گئے تھے۔ چنانچہ بادشاہ وقت سے پنجاب میں بہت سے دیہات بطور جاگیر کے انہیں ملے اور ایک بڑی ذمہ داری کے وہ تعلق دار ٹھہرائے گئے، اور ان دیہات کے وسط میں ایک میدان میں انہوں نے قلعہ کے طور پر ایک قصبہ اپنی سکونت کے لیے آباد کیا جس کا نام اسلام پور قاضی ماجی رکھا۔ یہی اسلام پور ہے جو اب قادیان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قصبہ کی گرد گرد ایک فصیل تھی جس کی بلندی 20 فٹ کے قریب ہوگی اور عرض اس قدر تھا کہ 3 چھکڑے ایک دوسرے کے برابر اس پر چل سکتے تھے۔ 4 بڑے بڑے برج تھے جن میں قریب 1000 کے سواروں پیادہ فوج رہتی تھی، اور اس جگہ کا نام جو اسلام پور قاضی ماجی تھا تو اس کی یہ وجہ تھی کہ ابتدا میں شاہان دہلی کی طرف سے اس تمام علاقہ کی حکومت ہمارے بزرگوں کو دی گئی تھی، اور منصب قضاء یعنی رعایا کے مقدمات کا تصفیہ کرنا ان کے سپرد تھا، اور یہ طرز حکومت اس وقت تک قائم و برقرار رہی کہ جس وقت تک پنجاب کا ملک دہلی کے تخت کا خراج گزار رہا۔ لیکن بعد اس کے رفتہ رفتہ چغتائی گورنمنٹ میں بباعث کاہلی و سستی و عیش پسندی و نالیاقتی تخت نشینوں کے بہت سا فتور آ گیا اور کئی ملک ہاتھ سے نکل گئے۔ انہی دنوں میں اکثر حصہ پنجاب کا گورنمنٹ چغتائی سے منقطع ہو کر یہ ملک ایک ایسی بیوہ عورت کی طرح ہو گیا جس کے سر پر کوئی سرپرست نہ ہو، اور خدا تعالیٰ کے عجوبہ قدرت نے سکھوں کی قوم کو جو دہقان بے تمیز تھی ترقی دینا چاہا، چنانچہ ان کی ترقی اور تنزل کے دونوں زمانے 50 برس کے اندر اندر ختم ہو کر ان کا قصہ بھی خواب خیال کی طرح ہو گیا۔ غرض اس زمانہ میں کہ جب چغتائی سلطنت نے اپنی نالیاقتی اور اپنی بد انتظامی سے پنجاب کے اس حصہ سے بکلی دستبرداری اختیار کی، تو ان دنوں میں بڑے بڑے ذمہ دار اس نواح کے خود مختار بن کر اپنے اقتدار کامل کا نقشہ جمانے لگے۔ سو انہی ایام میں
بفضل و احسان الہی ساجد کے پردادہ صاحب مرزا گل محمد مرحوم اپنے تعلقہ ذمہ داری کے ایک مستقل رئیس اور طوائف الملوک میں سے بن کر ایک چھوٹے سے علاقہ کے جو صرف 84 یا 85 گاؤں رہ گئے تھے کامل اقتدار کے ساتھ فرما روا ہو گئے اور اپنی مستقل ریاست کا پورا انتظام کر لیا اور دشمنوں کے حملے روکنے کے لیے کافی فوج اپنے پاس رکھ لی اور تمام زندگی ان کی ایسی حالت میں گزری کہ کسی دوسرے بادشاہ کے ماتحت نہیں تھے اور نہ کسی کے خراج گزار بلکہ اپنی ریاست میں خود مختار حاکم تھے اور قریب 1000 سوار و پیادہ ان کی فوج تھی اور 3 توپیں بھی تھیں اور 300-400 آدمی عمدہ عقل مندوں اور علماء میں سے ان کے مصاحب تھے اور 500 کے قریب قرآن شریف کے حافظ وظیفہ خوار تھے جو اس جگہ قادیان میں رہا کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو سخت تقیید سے صوم و صلات کی پابندی اور دین اسلام کے احکام پر چلنے کی تاکید تھی اور منکرات شرعی کو اپنی حدود میں رائج ہونے نہیں دیتے تھے اور اگر کوئی مسلمان ہو کر خلاف شعار اسلام کوئی لباس یا وضع رکھتا تھا تو وہ سخت مورد عتاب ہوتا تھا اور سقیم الحال اور غرباء اور مساکین کی خبر گیری اور پرورش کے لیے ایک خاص سرمایہ نقد اور جنس کا جمع رہتا تھا جو وقتاً فوقتاً ان کو تقسیم ہوتا تھا۔ یہ ان تحریرات کا خلاصہ ہے جو اس وقت کی لکھی ہوئی ہم کو ملی ہیں، جن کی زبانی طور پر بھی شہادتیں بطریق مسلسل اب تک پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ان دنوں میں ایک وزیر سلطنت مغلیہ کا غیاث الدولہ نام قادیان میں آیا اور مرزا گل محمد صاحب مرحوم کے استقلال و حسن تدبیر و تقوی و طہارت و شجاعت و استقامت کو دیکھ کر چشم پرآب ہو گیا اور کہا کہ اگر مجھے پہلے سے خبر ہوتی کہ خاندان مغلیہ میں سے ایک ایسا مرد پنجاب کے ایک گوشے میں موجود ہے تو میں کوشش کرتا وہی دہلی میں تخت نشین ہو جاتا اور خاندان مغلیہ تباہ ہونے سے بچ جاتا۔ غرض مرزا صاحب مرحوم ایک مرد اولے لزم اور متقی اور غایت درجہ کے بیدار مغز اور اول درجہ کے بہادر تھے۔ اگر اس وقت مشیت الہی مسلمانوں کے مخالف نہ ہوتی تو بہت امید تھی کہ ایسا بہادر اور اولی لزم آدمی سکھوں کی بلند شورش سے پنجاب کا دامن پاک کر کے ایک وسیع سلطنت اسلام کی اس ملک میں قائم کر دیتا۔ جس حالت میں رنجیت سنگھ نے باوجود اپنی تھوڑی سی پدری ملکیت کے جو صرف 9 گاؤں تھے تھوڑے ہی عرصہ میں اس قدر پیر پھیلا دیے تھے جو پشاور سے لدھیانہ تک خالصہ ہی خالصہ نظر آتا تھا اور ہر جگہ ٹڈیوں کی طرح سکھوں کی ہی فوجیں دکھائی دیتی تھی، تو کیا ایسے شخص کے لیے یہ فتوحات قیاس سے بعید تھیں؟ جس کی گمشدہ ملکیت میں سے ابھی 84 یا 85 گاؤں باقی تھے اور 1000 کے قریب فوج کی جمعیت بھی تھی اور اپنی ذاتی شجاعت میں ایسے مشہور تھے کہ اس وقت کی شہادتوں سے ببداہت ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے یہی چاہا تھا کہ مسلمانوں پر ان کی بے شمار غفلتوں کی وجہ سے تنبیہ نازل ہو، اس لیے مرزا صاحب مرحوم اس ملک کے مسلمانوں کی ہمدردی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور مرزا صاحب مرحوم کے حالات عجیبہ میں سے ایک یہ ہے کہ مخالفین مذہب بھی ان کی نسبت ولایت کا گمان رکھتے تھے اور ان کی بعض خارق عادت امور عام طور پر دلوں میں نقش ہو گئے تھے۔ یہ بات شاہد و نادر ہوتی ہے کہ کوئی مذہبی مخالف اپنے دشمن کی کرامات کا قائل ہو، لیکن اس راقم نے مرزا صاحب مرحوم کے بعض خارق ان سکھوں کے منہ سے سنے ہیں جن کے باپ دادا مخالف گروہ میں شامل ہو کر لڑتے تھے۔ اکثر آدمیوں کا بیان ہے کہ بسا اوقات مرزا صاحب مرحوم صرف اکیلے ہزار آدمی کے مقابل پر میدان جنگ میں نکل کر ان پر فتح پا لیتے تھے اور کسی کے مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کے نزدیک آ سکے، اور ہر چند جان توڑ کر دشمن کا لشکر کوشش کرتا تھا کہ توپوں یا بندوقوں کی گولیوں سے ان کو مار دیں، مگر کوئی گولی یا گولہ ان پر کارگر نہیں ہوتا تھا۔ یہ کرامت ان کی صدہا موافقین اور مخالفین بلکہ سکھوں کے منہ سے سنی گئی ہے جنہوں نے اپنے لڑنے والے باپ دادوں سے سندن بیان کی تھی، لیکن میرے نزدیک یہ کچھ تعجب کی بات نہیں۔ اکثر لوگ زمانہ دراز تک جنگی فوجوں میں نوکر رہ کر بہت سا حصہ اپنی عمر کا لڑائیوں میں بسر کرتے ہیں اور قدرت حق سے کبھی ایک خفیف سا زخم بھی تلوار یا بندوق کا ان کے بدن کو نہیں پہنچتا۔ سو یہ کرامت اگر معقول طور پر بیان کی جائے کہ خدا تعالیٰ اپنے خاص فضل سے دشمنوں کے حملوں سے انہیں بچاتا رہا تو کچھ حرج کی بات نہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب مرحوم دن کے وقت ایک پرہیبت بہادر اور رات کے وقت ایک باکمال عابد تھے اور معمور الاوقات اور متشرع تھے۔ اس زمانہ میں قادیان میں وہ نور اسلام چمک رہا تھا، ارد گرد کے مسلمان اس قصبہ کو مکہ کہتے تھے۔
لیکن مرزا گل محمد صاحب مرحوم کے عہد ریاست کے بعد مرزا عطا محمد صاحب کے عہد ریاست میں، جو اس سازش کے دادا صاحب تھے، یک دفعہ ایک سخت انقلاب آ گیا، اور ان سکھوں کی بے ایمانی اور بدذاتی اور عہد شکنی کی وجہ سے، جنہوں نے مخالفت کے بعد محض دفاع کے طور پر مصالحہ اختیار کر لیا تھا، انواع اقسام کی مصیبتیں ان پر نازل ہوئیں، اور بجز قادیان اور چند دیہات کے تمام دیہات ان کے قبضہ سے نکل گئے۔ بالآخر سکھوں نے قادیان پر بھی قبضہ کر لیا، اور دادا صاحب مرحوم ماں اپنے تمام لواحقین کے جلا وطن کیے گئے۔ اس روز سکھوں نے 500 کے قریب قرآن شریف آگ سے جلا دیا، اور بہت سی کتابیں چاک کر دیں، اور مساجد میں سے بعض مساجد میں شمار کیں، بعض میں اپنے گھر بنائے، اور بعض کو دھرمشالہ بنا کر قائم رکھا، جو اب تک موجود ہے۔ اس فتنہ کے وقت میں جس قدر فقراء، علماء، شرفاء و نجباء قادیان میں موجود تھے، سب نکل گئے اور مختلف بلاد و امصار میں جا کر آباد ہو گئے، اور یہ جگہ ان شریروں اور یزیدی الطبع لوگوں سے پر ہو گئی، جن کے خیالات میں بجز بدی اور بدکاری کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر انگریزی سلطنت کے عہد سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی ان دنوں میں جب کہ رنجیت سنگھ کا عام تسلط پنجاب پر ہو گیا تھا، اس عاجز کے والد صاحب یعنی میرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم دوبارہ اس قصبہ میں آ کر آباد ہوئے، اور پھر بھی سکھوں کی جور و جفا کی نعش زنی ہوتی رہی۔ ان دنوں میں ہم لوگ ایسے ذلیل و خوار تھے کہ ایک گائے کا بچہ جو 2 یا 1.5 روپے کو آ سکتا ہے، 10 درجہ زیادہ ہماری نسبت بنظر عزت دیکھا جاتا تھا، اور اس جانور کو ایک ادنا خراش پہنچنے کی وجہ سے انسان کا خون کرنا مباح سمجھا گیا تھا۔ 10 آدمی نہ کردہ گناہ صرف اس شک سے قتل کیے جاتے تھے کہ انہوں نے اس جانور کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی جاہل ریاست کی جو حیوان کے قتل کے عوض انسان کو قتل کر ڈالنا اپنا فرض سمجھتی تھی، اس لائق نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ بہت عرصہ تک اس کو مہلت دیتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس تنبیہ کی صورت کو مسلمانوں کے سر پر سے بہت جلد اٹھا لیا، اور ابر رحمت کی طرح ہمارے لیے انگریزی سلطنت کو دور سے لایا، اور وہ تلخی اور مرارت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی، گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ آ کر ہم سب بھول گئے، اور ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ انگریزی سلطنت میں 3 گاؤں تعلق داری اور ملکیت قادیان کا حصہ جدی والد صاحب مرحوم کو ملے، جو اب تک ہیں، اور حراس کے لفظ کے مصداق کے لیے کافی ہیں۔ والد صاحب مرحوم اس ملک کے ممیز زمینداروں میں شمار کیے گئے تھے۔ گورنری دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی، اور گورنمنٹ برطانیہ کے وہ سچے شکر گزار اور خیر خواہ تھے۔ 1857 کے غدر کے ایام میں 50 گھوڑے انہوں نے اپنے پاس سے خرید کر اور اچھے اچھے جوان مہیا کر کے 50 سوار بطور مدد کے سرکار کو دیے۔ اس وجہ سے وہ اس گورنمنٹ میں بہت دل عزیز تھے، اور گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام دل جوئی کے ساتھ ان کو ملتے تھے، بلکہ بسا اوقات صاحبان ڈپٹی کمشنر و کمشنر مکان پر آ کر ان کی ملاقات کرتے تھے۔ اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ خاندان ایک معزز خاندان ذمہ داری ہے، جو شاہان سلف کے زمانہ سے آج تک آثار عزت کسی قدر موجود رکھتا ہے۔ فالحمد للہ الذی اثبت هذه العلامت اثباتا بینا واضحا من عنده۔ اور چوتھی اور 5ویں علامت کی تصریح کچھ ضروری نہیں، خود ظاہر ہے، اور قادیان کو جو خدا تعالیٰ نے دمشق کے ساتھ مشابہت دی، اور یہ بھی اپنے الہام میں فرمایا کہ اخرج منہ الیزیدیون، یہ تشبیہ بوجہ ان ملحدوں اور شریروں کے ہے جو اس قصبہ میں رہتے ہیں، کیونکہ اس قصبہ میں اکثر ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں جن کو موت یاد نہیں، دن رات دنیا کے فریبوں اور مکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر انتظام گورنمنٹ انگریزی مانے نہ ہو تو ان لوگوں کے دل ہر یک جرم کے کرنے کو تیار ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے وجود سے بکلی منکر ہیں اور کسی چیز کو حرام نہیں سمجھتے۔ میں ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ زنا سے لے کر خون ناحق تک اگر موقع پاویں، ان کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ یہ سب کام تعریف کے لائق ہیں۔ میں ان کے نزدیک شاید تمام دنیا سے بدتر ہوں، مگر مجھے افسوس نہیں، میرے روحانی بھائی مسیح کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ امام حسین کا وقت پاتے تو میرے خیال میں ہے کہ یزید اور شمر سے پہلے ان کا قدم ہوتا، اور اگر مسیح کے زمانہ کو دیکھتے تو اپنی مکاریوں میں یہودا اسکریوتی کو پیچھے ڈال دیتے۔ خدا تعالیٰ نے جو ان کو یزیدیوں سے مناسبت دی تو بے وجہ نہیں دی۔
اس نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ سیدھے نہیں، ان کے چلن پر نظر ڈالی کہ درست نہیں۔ تب اس نے مجھے کہا کہ یہ لوگ یزیدی الطبع ہیں اور یہ قصبہ دمشق سے مشابہ ہے، تو خدا تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لیے اس دمشق میں اس عاجز کو اتارا، بطرف شرقین عند المنارۃ البیضاء من المسجد الذی من دخلہ کان آمنا فتبارک الذی انزلنی فی ھذا المقام والسلام علی رسولہ افضل الرسل وخیر الانام۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا اخفاء اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہر فرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ مثلا مسیح کی نسبت بعض بائبل کی پیشگوئیوں میں یہ درج تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا، لیکن چونکہ مسیح غریبوں اور مسکینوں کی صورت پر ظاہر ہوا، اس لیے یہودیوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور اس رد اور انکار کی وجہ صرف الفاظ پرستی تھی کہ انہوں نے بادشاہت کے لفظ کو فقط ظاہر پر محمول کر لیا۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کی توریت میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی درج تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے یہودی لوگ اس پیشگوئی کا منشا یہی سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ بجائے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بنی اسماعیل ہی لکھ دیتا تاکہ کروڑہا آدمی ہلاکت سے بچ جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کو ایک عقدہ درمیان میں رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان منظور تھا۔ اسی بنا پر اور اسی مدعا کی غرض سے تمثیل کے پیرایہ میں یا استعارہ کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں جن پر نظر ڈالنے والے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو فقط ظاہر پرست اور ظاہر بین ہوتا ہے اور استعارات سے بکلی منکر ہو کر ان پیشگوئیوں کے ظہور کو ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو وقت پر حقیقت حقہ کے ماننے سے اکثر بے نصیب اور محروم رہ جاتا ہے، بلکہ سخت درجہ کی عداوت اور بغض اور کینہ تک نوبت پہنچتی ہے۔ جس قدر دنیا میں ایسے نبی یا ایسے رسول آئے جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھیں، ان کے سخت منکر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو پیشگوئیوں کے الفاظ کو ان کی ظاہری صورت پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مثلاً ایلیا نبی کا آسمان سے اترنا اور خلق اللہ کی ہدایت کے لیے دنیا میں آنا، بائبل میں اس طرح پر لکھا ہے کہ ایلیا نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا پھر دوبارہ وہی نبی دنیا میں آئے گا۔ ان ظاہری الفاظ پر یہودیوں نے سخت پنجہ مارا ہوا ہے، اور باوجود کہ حضرت مسیح جیسے ایک بزرگوار نبی نے صاف صاف گواہی دی کہ وہ ایلیا جس کا آسمان سے اترنا انتظار کیا جاتا ہے یہی یحییٰ زکریا کا بیٹا ہے کہ جو آپ کا مرشد ہے، لیکن یہودیوں نے قبول نہ کیا، بلکہ انہی باتوں سے حضرت مسیح پر سخت ناراض ہو گئے، اور حضرت مسیح کی نسبت یہ خیال کرنے لگے کہ وہ توریت کی عبارتوں کو اور مانے کر کے بگاڑنا چاہتا ہے، کیونکہ انہیں اپنی جسمانی خیال کی وجہ سے پختہ طور پر امید لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ ابھی تک وہی خیال خام دل میں ہے کہ سچ مچ ایلیا یہودیوں کی جماعت کے سامنے آسمان سے اترے گا، اور فرشتے اس کے دائیں بائیں اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر بیت المقدس کی کسی اونچی عمارت پر آ کر اتار دیں گے۔ پھر کسی زینہ کے ذریعے سے حضرت ایلیا نیچے اتر آئیں گے اور یہودیوں کے تمام مخالفوں کو روئے زمین سے نابود کر ڈالیں گے۔ اور چونکہ ان کی کتابوں میں جو کتب الہامیہ ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آسمان سے اترے، اسی دقت کی وجہ سے یعنی اس سبب سے کہ ایلیا ان کے گمان میں اب تک آسمان سے نہیں اترا، مسیح ابن مریم پر وہ ایمان نہیں لائے اور صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ مسیح جس کی ہمیں انتظار ہے
ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے اتر کر اس کی راہوں کو درست کرے۔ اس کے جواب میں ہر چند حضرت مسیح نے بہت زور دے کر انہیں کہا کہ وہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی یحییٰ زکریہ کا بیٹا ہے جس کو تم نے شناخت نہیں کیا۔ لیکن یہودیوں نے مسیح کے اس قول کو ہرگز قبول نہیں کیا، بلکہ خیال کیا کہ یہ شخص توریت کی پیشگوئیوں میں الحاد اور تحریف کر رہا ہے اور اپنے مرشد کو ایک عظمت دینے کے لیے ظاہری معنی کو کھینچ تان کر کچھ کا کچھ بنا رہا ہے۔ تو ظاہر پرستی کی شامت نے یہودیوں کو حقیقت فہمی سے محروم رکھا اور مجرد الفاظ پر زور مارنے اور استعارہ کو حقیقت سمجھنے کی وجہ سے اب بھی لعنتوں کا ذخیرہ انہیں ملا، حالانکہ وہ بجائے خود اپنے تئیں معذور سمجھتے تھے کیونکہ ان کی بائبل کے ظاہری الفاظ پر نظر تھی۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اسی گرداب میں پڑے ہوئے ہیں، اور حضرت مسیح کی نسبت یہودیوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی یہی خیال جمع ہوا ہے کہ ہم انہیں سچ مچ آسمان سے اترتے دیکھیں گے، اور یہ عجوبہ ہم بچشم خود دیکھیں گے کہ حضرت مسیح زرد رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے آسمان سے اترتے چلے آتے ہیں اور دائیں بائیں فرشتے ان کے ساتھ ہیں، اور تمام بازاری لوگ اور دیہات کے آدمی ایک بڑے میلے کی طرح اکٹھے ہو کر دور سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور چھوٹے بڑے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے، وہ آئے، یہاں تک کہ دمشق کی شرقی منارہ پر اتر آئے اور بذریعہ زینے کے نیچے اتارے گئے اور ایک دوسرے سے سلام علیک اور مزاج پرسی ہوئی۔ تعجب کہ یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ دنیا میں کہ ایک دارالابتلاء جگہ ہے، ایسے معجزات ظہور پذیر ہرگز نہیں ہوتے، ورنہ دعوت اسلام ایمان بالغیب کی حد سے باہر ہو جائے۔ ہم پہلے اس سے لکھ چکے ہیں کہ کفار مکہ نے اسی قسم کا معجزہ ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول سے بھی مانگا تھا، جن کو صاف یہ جواب دیا گیا کہ ایسا ہونا سنت اللہ سے باہر ہے۔ افسوس کہ ہماری قوم کے لوگ استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے سخت پیچوں میں پھنس گئے ہیں، اور ایسی مشکلات کا سامنا انہیں پیش آ گیا ہے کہ اب ان سے بآسانی نکلنا ان لوگوں کے لیے سخت دشوار ہے، اور جو نکلنے کی راہیں ہیں وہ انہیں قبول نہیں کرتے۔ مثلا صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا، اس لفظ کو ظاہری لباس پر حمل کرنا کیسا لغو خیال ہے؟ زرد رنگ پہننے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن اگر اس لفظ کو ایک کشفی استعارہ قرار دے کر معبرین کے مذاق اور تجارب کے موافق اس کی تعبیر کرنا چاہیں تو یہ معقول تعبیر ہوگی کہ حضرت مسیح اپنے ظہور کے وقت، یعنی اس وقت میں کہ جب وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، اسی قدر بیمار ہوں گے اور حالت صحت اچھی نہیں رکھتے ہوں گے، کیونکہ کتب تعبیر کی روح سے زرد رنگ پوشاک پہننے کی یہی تعویل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی تعویل عالم کشف اور رویا کی نہایت مناسب حال اور سراسر معقول اور قریب قیاس ہے، کیونکہ تعبیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی عالم رویا یا عالم کشف میں زرد رنگ کی پوشاک دیکھی جائے تو اس کی یہ تعبیر کرنی چاہیے کہ وہ شخص بیمار ہے یا بیمار ہونے والا ہے۔ کاش اگر اس محققانہ مذاق کے موافق ہمارے مفسر اور محدث اس فقرہ کی یہی تعویل کرتے، یعنی یہ کہتے کہ جب مسیح ظہور فرما کر اپنا مسیح موعود ہونا خلق اللہ پر ظاہر کرے گا تو اس وقت اس کی صحت کی حالت اچھی نہیں ہوگی، بلکہ ضرور کسی قسم کی حالت جسمانی اور ضعف بدنی اس کے شامل حال ہوگا، جو اس کے ظہور کے لیے ایک خاص وردی کی طرح ایک علامت اور نشانی ہوگی۔ تو ایسی تعویل کیا عمدہ اور لطیف اور سراسر راستی پر مبنی ہوتی، لیکن افسوس کہ ہمارے علماء نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ تو اپنی نہایت سادگی اور خام خیالی کی وجہ سے بعین ہی یہودیوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ سچ مچ مسیح جب آسمان سے اترے گا تو ایک زرد رنگ کی پوشاک زعفران کے رنگ سے رنگین کی ہوئی اس کے زیر تن ہوگی۔ کاش اگر ویسے علماء کو کبھی ایسی خواب بھی آئی ہوتی کہ انہوں نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد بیمار بھی ہو جاتے تو آج ان کی نگاہ میں ہماری یہ باتیں قابل قدر ٹھہرتی، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ روحانی کوچے میں ان کو دخل ہی نہیں۔ یہودیوں کے علماء کی طرح ہر ایک بات کو جسمانی قالب میں ڈھالتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرا گروہ بھی ہے جن کو خدا تعالیٰ نے یہ بصیرت و فراست عطا کی ہے کہ وہ آسمانی باتوں کو آسمانی قانون قدرت کے موافق سمجھنا چاہتے ہیں اور استعارات اور مجازات کے قائل ہیں، مگر افسوس کہ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں، اور اکثر یہی جنس ہماری قوم میں بکثرت پھیلی ہوئی ہے
کہ جو جسمانی خیالات پر گرے جاتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون قدرت جو اس کی وحی اور اس کے مکاشفات کے متعلق ہے، سری سری ان کے زوم کے مخالف شہادت دے رہا ہے۔ صدہا مرتبہ خوابوں میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نظر آتی ہے اور دراصل اس سے مراد کوئی دوسری چیز ہوتی ہے۔ ایک شخص کو انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ آ گیا اور پھر صبح اس کا کوئی ہم رنگ آ جاتا ہے۔ انبیاء کی کلام میں تمثیل کے ساتھ یا استعارے کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو، ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین کو فرمایا تھا کہ تم میں سے پہلے اس کی وفات ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، اور ان تمام اہل بیت کو اس حدیث کے سننے سے یہی یقین ہو گیا تھا کہ در حقیقت لمبے ہاتھوں سے ان کا لمبا ہونا ہی مراد ہے، یہاں تک کہ جناب کی ان پاک دامن بیویوں نے باہم ہاتھ ناپنے شروع کیے۔ لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہا نے وفات پائی تب انہیں سمجھ آیا کہ لمبے ہاتھوں سے ایثار اور سخاوت کی صفت مراد ہے، جو زینب رضی اللہ عنہا پر سب کی نسبت زیادہ غالب ہے۔ اور یہ خیال کہ تناسخ کے طور پر حضرت مسیح بن مریم دنیا میں آئیں گے سب سے زیادہ ردی اور شرم کے لائق ہے۔ تناسخ کے ماننے والے تو ایسے شخص کا دنیا میں دوبارہ آنا تجویز کرتے ہیں جس کے تزکیہ نفس میں کچھ کسر رہ گئی ہو، لیکن جو لوگ بکلی مراحل کمالات طے کر کے اس دنیا سے سفر کرتے ہیں وہ بزوم ان کے ایک مدت دراز کے لیے مقتل خانہ میں داخل کیے جاتے ہیں۔ ماں سوائے اس کے ہمارے عقیدہ کے موافق خدا تعالیٰ کا بہشتیوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ وہ کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ پھر تعجب کہ ہمارے علماء کیوں حضرت مسیح کو اس فردوس بری سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی یہ قصے سناتے ہیں کہ حضرت ادریس جب فرشتہ ملک الموت سے اجازت لے کر بہشت میں داخل ہوئے تو ملک الموت نے چاہا کہ پھر باہر آئیں، لیکن حضرت ادریس نے باہر آنے سے انکار کیا اور یہ آیت سنا دی، وما ہم منہا بمخرجین۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت مسیح اس آیت سے فائدہ حاصل کرنے کے مستحق نہیں ہے؟ کیا یہ آیت ان کے حق میں منسوخ کا حکم رکھتی ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس لیے اس تنزل کی حالت میں بھیجے جائیں گے کہ بعض لوگوں نے انہیں ناحق خدا بنایا تھا تو یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ ماں سوائے اس کے یہ بات بھی نہایت غور کے قابل ہے کہ یہ خیال کہ سچ مچ مسیح بن مریم ہی بہشت سے نکل کر دنیا میں آ جائیں گے تصریحات قرآنیہ سے بکلی مخالف ہے۔ قرآن شریف 3 جگہ حضرت مسیح کا فوت ہو جانا کھلے طور پر بیان کرتا ہے، اور حضرت مسیح کی طرف سے یہ عذر پیش کرتا ہے کہ عیسائیوں نے جو انہیں اپنے زوم میں خدا بنا دیا تو اس سے مسیح پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ وہ اس ضلالت کے زمانہ سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ غرض تعلیم قرآن تو یہ ہے کہ مسیح مدت سے فوت ہو چکا ہے۔ اب اگر ہمارے علماء کو قرآن شریف کی نسبت حدیثوں کے ساتھ زیادہ پیار ہے تو ان پر فرض ہے کہ احادیث کے ایسے معنی کریں جن سے قرآن شریف کے مضمون کی تکذیب لازم نہ آئے۔ میرے خیال میں جہاں تک میں سوچتا ہوں یقینی طور پر یہ بات متنقش ہے کہ اب تک ہمارے مولویوں نے حدیثوں کو قرآن کے ساتھ تطبیق دینے کے لیے ایک ذرہ توجہ مبذول نہیں فرمائی۔ جس طرف کسی اتفاق سے خیال کر رجوع ہو گیا اسی پر زور دیتے چلے گئے ہیں۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ ہمارے علماء کے لیے یہ امر کچھ سہل یا آسان بات نہیں کہ وہ قرآن شریف اور اپنے خیالات میں جو ظواہر الفاظ حدیثوں سے انہوں نے پیدا کیے ہیں تطبیق و توفیق کر کے دکھلا سکیں، بلکہ جس وقت وہ اس طرف متوجہ ہوں گے تو ان کا نور قلب، یا یوں کہو کہ کانشنس، خود انہیں ملزم کرے گا کہ وہ ان خیالات کو جو جسمانی طور پر ان کے دلوں میں منقش ہیں ہرگز نصوص بینہ قرآنیہ سے مطابق نہیں کر سکتے، اور نہ قرآن شریف کی ان آیات میں کوئی راہ تعویل کی کھول سکتے ہیں۔ اور یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب کوئی حدیث اپنے کسی مفہوم کی روح سے قرآن شریف کے بینات سے مخالف واقع ہو تو قرآن شریف پر ایمان لانا مقدم ہے، کیونکہ حدیث کا مرتبہ قرآن شریف کے مرتبہ سے ہرگز مساوی نہیں، اور جو کچھ حدیثوں کے بارے میں ایسے احتمال پیدا ہو سکتے ہیں جو حدیثوں کے وثوق کے درجہ کو کمزور کریں، ان احتمالوں میں سے ایک بھی قرآن شریف کی نسبت عائد نہیں ہو سکتا۔ بس کیوں نہ ہم ہر حال میں قرآن شریف کو ہی مقدم رکھیں، جس کی صحت پر تمام قوم کو اتفاق اور جس کے محفوظ چلے آنے کے لیے اعلیٰ درجہ کے دلائل ہمارے پاس ہیں۔ اور ہمارے علماء پر یہ بات لازم و واجب ہے
کہ قبل اس کے کہ اس بارے میں اس عاجز پر کوئی اعتراض کریں، پہلے قرآن شریف اور احادیث کے مضامین میں پوری تطبیق و توفیق کر کے دکھلاویں اور معقول طور پر ہمیں سمجھاویں کہ جس حالت میں قرآن شریف کھلے طور پر حضرت مسیح کے وفات پا جانے کا قائل ہے، تو پھر باوجود ان کے وفات پا جانے اور بہشت میں داخل ہو جانے کے پھر کیوں کر ان کا وہ جسم جو بموجب نص قرآنی کے زمین میں دفن ہو چکا آسمان سے اتر آئے گا؟ اور اس جگہ صرف قرآن شریف ہی ان کے مدعا کے منافی نہیں بلکہ احادیث صحیحہ ہی سخت منافی و مبائن پڑی ہیں۔ مثلا بخاری کی یہ حدیث کہ جو امامکم منکم ہے اگر تعویلات کے شکنجہ پر نہ چڑھائی جاوے اور جیسا کہ ظاہر الفاظ حدیث کی ہیں انہی کے موافق معنی لیے جائیں، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر یہی معنی ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا اور تم میں سے ہی ہوگا، یعنی ایک مسلمان ہوگا، نہ یہ کہ سچ مچ حضرت مسیح ابن مریم جس پہ انجیل نازل ہوئی ہے، جس کو ایک الگ امت دی گئی، آسمان سے اتر آئے گا۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام محمد اسماعیل صاحب جو اپنی صحیح بخاری میں آنے والے مسیح کی نسبت صرف اس قدر حدیث بیان کر کے چپ کر گئے کہ امامکم منکم، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دراصل حضرت اسماعیل بخاری صاحب کا یہی مذہب تھا کہ وہ ہرگز اس بات کے قائل نہ تھے کہ سچ مچ مسیح ابن مریم آسمان سے اتر آئے گا، بلکہ انہوں نے اس فقرے میں جو امامکم منکم ہے صاف اور صریح طور پر اپنا مذہب ظاہر کر دیا ہے۔ ایسا ہی حضرت بخاری صاحب نے اپنی صحیح میں معراج کی حدیث میں جو ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا حال دوسرے انبیاء سے آسمانوں پر لکھا ہے، تو اس جگہ حضرت عیسیٰ کا کوئی خاص طور پر مجسم ہونا ہرگز بیان نہیں کیا گیا، بلکہ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر کیا ہے، ایسا ہی بغیر ایک ذرا فرق کے حضرت عیسیٰ کی روح سے ملاقات ہونا بیان کیا ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کی روح کا کھلے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا مفصل طور پر لکھا ہے۔ بس اس حدیث کو پڑھ کر کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ اگر حضرت مسیح جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں تو پھر ایسا ہی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ وغیرہ انبیاء بھی اس جسم کے ساتھ اٹھائے گئے ہوں گے، کیونکہ معراج کی رات میں وہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رنگ میں آسمانوں پر نظر آئے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی خاص وردی یا کوئی خاص علامت مجسم اٹھائے جانے کی حضرت مسیح میں دیکھی ہو اور دوسرے نبیوں میں وہ علامت نہ پائی گئی ہو۔ تمام حدیثوں کے پڑھنے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جن جن نبیوں سے ملاقات کی ان سب کا ایک ہی طرز اور ایک ہی طور پر حال بیان کیا ہے، حضرت مسیح کی کوئی خصوصیت بیان نہیں فرمائی۔ کیا یہ مقام علماء کے توجہ کرنے کے لائق نہیں؟ ایک نہایت لطیف نقطہ جو سورۃ القدر کے معنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سورت میں صاف اور صریح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جس وقت کوئی آسمانی مسئلہ زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے آسمان سے اتر کر مستعد لوگوں کو حق کی طرف کھینچتے ہیں۔ بس ان آیات کے مفہوم سے یہ جدید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر سخت ضلالت اور غفلت کے زمانہ میں یک دفعہ ایک خارق عادت طور پر انسانوں کے قوا میں خود بخود مذہب کی تفتیش کی طرف حرکت پیدا ہونی شروع ہو جائے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسمانی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ بغیر روح القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں، اور وہ حرکت حسب استعداد و طباع دو قسم کی ہوتی ہے، حرکت تامہ اور حرکت ناقصہ۔ حرکت تامہ وہ حرکت ہے جو روح میں صفائی اور سادگی بخش کر اور عقل اور فہم کو کافی طور پر تیز کر کے روح بحق کر دیتی ہے، اور حرکت ناقصہ وہ ہے جو روح القدس کی تحریک سے عقل اور فہم تو کسی قدر تیز ہو جاتا ہے مگر بباعث عدم سلامت استعداد کے وہ روح بحق نہیں ہو سکتا، بلکہ مصداق آیت کا ہو جاتا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی عقل اور فہم کے جنبش میں آنے سے پچھلی حالت اس شخص کی پہلی حالت سے بدتر ہو جاتی ہے، جیسا کہ تمام نبیوں کے وقت میں یہی ہوتا رہا کہ جب ان کے نزول کے ساتھ ملائک کا نزول ہوا تو ملائکہ کی اندرونی تحریک سے ہر طبیعت عام طور پر جنبش میں آ گئی، تب جو لوگ راستی کے فرزند تھے وہ ان راست بازوں کی طرف کھینچے چلے آئے، اور جو شرارت اور شیطان کی ذریت تھے وہ اس تحریک سے خواب غفلت سے جاگ تو اٹھے اور دینیات کی طرف متوجہ بھی ہو گئے،
لیکن وہ باعث نقصان استعداد حق کی طرف رخ نہ کر سکے۔ سو فعل ملائکہ جو ربانی مسئلے کے ساتھ اترتے ہیں ہر ایک انسان پر ہوتا ہے، لیکن اس فعل کا نیکوں پر نیک اثر اور بدوں پر بد اثر پڑتا ہے۔ باراں کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا روی دو، در شورا بوم و خس۔ اور جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں، یہ آیت کریمہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اسی مختلف طور کے اثر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہر نبی کے نزول کے وقت ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس میں وہ نبی اور وہ کتاب جو اس کو دی گئی ہے آسمان سے نازل ہوتی ہے اور فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی لیلۃ القدر وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ در حقیقت اس لیلۃ القدر کا دامن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قیامت تک پھیلا ہوا ہے، اور جو کچھ انسانوں میں دلی اور دماغی قوا کی جنبش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک ہو رہی ہے، وہ لیلۃ القدر کی تاثیریں ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ شہیدوں کے عقلی خواہ میں کامل اور مستقیم طور پر وہ جنبشیں ہوتی ہیں، اور اشقیاء کے عقلی خواہ ایک کج اور غیر مستقیم طور سے جنبش میں آتے ہیں۔ اور جس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تحریکیں ایک بڑی تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں، بلکہ اسی زمانہ سے کہ وہ نائب رحم مادر میں آ جاوے، پوشیدہ طور پر انسانی خواہ کچھ جنبش شروع کرتے ہیں، اور حسب استعداد ان میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نائب کو نیابت کے اختیارات ملنے کے وقت تو وہ جنبش نہایت تیز ہو جاتی ہے۔ بس نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے وقت جو لیلۃ القدر مقرر کی گئی ہے، وہ در حقیقت اس لیلۃ القدر کی ایک شاخ ہے، یا یوں کہو کہ اس کا ایک ذل ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی نہایت درجہ کی شان بلند کی ہے، جیسا کہ اس کے حق میں یہ آیت کریمہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس لیلۃ القدر کے زمانہ میں جو قیامت تک ممتد ہے، ہر یک حکمت اور معرفت کی باتیں دنیا میں شائع کر دی جائیں گی، اور انواع اقسام کے علوم غریبہ و فنون ناظرہ و صناعات عجیبہ صفحہ عالم میں پھیلا دیے جائیں گے، اور انسانی قوام میں موافق ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف قسم کے امکان بسطت علم اور عقل کے جو کچھ لیاقت مخفی ہیں یا جہاں تک وہ ترقی کر سکتے ہیں، سب کچھ بمنصہ ظہور لایا جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ ان دنوں میں پرزور تحریکوں سے ہوتا رہے گا کہ جب کوئی نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوگا۔ در حقیقت اسی آیت کو سورۃ الزلزال میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ سورۃ الزلزال سے پہلے سورۃ القدر نازل کر کے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوتا ہے، اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں ہی دنیا میں نزول فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ہی وہ فرشتے اترتے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ضلالت کی پرظلمت رات سے شروع کر کے طلوع صبح صداقت تک کسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتے رہیں۔ پھر بعد اس صورت کے خدا تعالیٰ نے صورت البینہ میں بطور نذیر کے بیان کیا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، یعنی جن سخت بلاؤں میں اہل کتاب اور مشرکین مبتلا تھے ان سے نجات پانے کی کوئی سبیل نہ تھی بجز اس سبیل کے کہ خدا تعالیٰ نے آپ پیدا کر دی کہ وہ زبردست رسول بھیجا جس کے ساتھ زبردست تحریک دینے والے ملائک نازل کیے تھے، اور زبردست کلام بھیجا گیا تھا۔ پھر بعد اس کے آنے والے زمانہ کے لیے خدا تعالیٰ سورۃ الزلزال میں بشارت دیتا ہے، اور اذا زلزلت کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ لیلۃ القدر اپنے تمام تر زور کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی ہے، اور کوئی ربانی مصلح خدا تعالیٰ کی طرف سے ماں ہدایت پھیلانے والے فرشتوں کے نازل ہو گیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی ان دنوں کا جب آخری زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی عظیم الشان مصلح آئے گا اور فرشتے نازل ہوں گے، یہ نشان ہے
کہ زمین جہاں تک اس کا ہلانا ممکن ہے ہلائی جائے گی، یعنی طبیعتوں اور دلوں اور دماغوں کو اعلیٰ درجہ پر جنبش دی جائے گی، اور خیالات عقلی اور فکری اور سبھی اور بہیمی پورے جوش کے ساتھ حرکت میں آ جائیں گے، اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر نکال دے گی، یعنی انسانوں کے دل اپنی تمام استعدادات مخفیہ کو بمنصہ ظہور لائیں گے، اور جو کچھ ان کے اندر علوم و فنون کا ذخیرہ ہے، یہ جو کچھ عمدہ دلی اور دماغی طاقتیں اور لیاقتیں ان میں مخفی ہیں، سب کی سب ظاہر ہو جائیں گی، اور انسانی قوتوں کا آخری نچوڑ نکل آئے گا، اور جو ملکات انسان کے اندر ہیں یا جو جذبات اس کی فطرت میں موضع ہیں، وہ تمام مکمن قوت سے حیز فعل میں آ جائیں گے، اور انسانی حواس کی ہر ایک نوع کی تیزیاں اور بشری عقل کی ہر قسم کی باریک بینیاں نمودار ہو جائیں گی، اور تمام دفائن و خزائن علوم مخفیہ و فنون مستورہ کے جو چھپے ہوئے چلے آتے تھے، ان سب پر انسان فتح یاب ہو جائے گا، اور اپنی فکری اور عقلی تدبیروں کو ہر ایک باب میں انتہا تک پہنچا دے گا، اور انسان کی تمام قوتیں جو اشاع انسانی میں مخمر ہیں، سدھا طرح کی تحریکوں کی وجہ سے حرکت میں آ جائیں گی، اور فرشتے جو اس لیلۃ القدر میں مرد مسلح کے ساتھ آسمان سے اترے ہوں گے، ہر یک شخص پر اس کی استعداد کے موافق خارق عادت اثر ڈالیں گے، یعنی نیک لوگ اپنے نیک خیال میں ترقی کریں گے، اور جن کی نگاہیں دنیا تک محدود ہیں، وہ ان فرشتوں کی تحریک سے دنیاوی عقلوں اور معاشرت کی تدبیروں میں وہ ید بیضہ دکھلائیں گے کہ ایک مرد عارف متحیر ہو کر اپنے دل میں کہے گا کہ یہ عقلی اور فکری طاقتیں ان لوگوں کو کہاں سے ملیں؟ تب اس روز ہر ایک استعداد انسانی بزبان حال باتیں کرے گی کہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقتیں میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک وحی ہے جو ہر ایک استعداد پر بحسب اس کی حالت کے اتر رہی ہے، یعنی صاف نظر آئے گا کہ جو کچھ انسانوں کے دل و دماغ کام کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ ایک غیبی تحریک ہے جو ان سے یہ کام کرا رہی ہے۔ تو اس دن ہر ایک قسم کی قوتیں جوش میں دکھائی دیں گی، دنیا پرستوں کی قوتیں فرشتوں کی تحریک سے جوش میں آ کر اگرچہ باعث نقصان استعداد کے سچائی کی طرف رخ نہیں کریں گی، لیکن ایک قسم کا ابال ان میں پیدا ہو کر اور انجماد اور افسردگی دور ہو کر اپنی معاشرت کے طریقوں میں عجیب قسم کی تدبیریں اور صنعتیں اور کلیں ایجاد کر لیں گے، اور نیکوں کی قوتوں میں خارق عادت طور پر الہامات اور مکاشفات کا چشمہ صاف طور پر بہتا نظر آئے گا، اور یہ بات شاذ و نادر ہوگی کہ مومن کی خواب جھوٹی نکلے، تب انسانی قوا کے ظہور و بروز کا دائرہ پورا ہو جائے گا، اور جو کچھ انسان کے نو میں پوشیدہ طور پر ودیت رکھا گیا تھا وہ سب خارج میں جلوہ گر ہو جائے گا۔ تب خدا تعالیٰ کے فرشتے ان تمام راست بازوں کو جو زمین کی چاروں طرفوں میں پوشیدہ طور پر زندگی بسر کرتے تھے ایک گروہ کی طرح اکٹھا کر دیں گے، اور دنیا پرستوں کا بھی کھلا کھلا ایک گروہ نظر آئے گا، تا ہر یک گروہ اپنی کوششوں کے ثمرات کو دیکھ لیں میں، تب آخر ہو جائے گی۔ یہ آخری لیلۃ القدر کا نشان ہے جس کی بنا ابھی سے ڈالی گئی ہے، جس کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو بھیجا ہے، اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انت اشد مناسبۃ بعیسی ابن مریم واشبہ الناس بہ خلقا وخلقا وزمانا، مگر یہ تاثیرات اس لیلۃ القدر کی اب بعد اس کے کم نہیں ہوں گی بلکہ بالاتصال کام کرتی رہیں گی جب تک کہ وہ سب کچھ پورا نہ ہو لے جو خدا تعالیٰ آسمان پر مقرر کر چکا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اترنے کے لیے جو زمانہ انجیل میں بیان فرمایا ہے، یعنی یہ کہ وہ حضرت نوح کے زمانے کی طرح امن اور آرام کا زمانہ ہوگا، در حقیقت اسی مضمون پر سورت الزلزال جس کی تفسیر ابھی کی گئی ہے دلالت التزامی کے طور پر شہادت دے رہی ہے، کیونکہ علوم و فنون کے پھیلنے اور انسانی عقول کی ترقیات کا زمانہ در حقیقت ایسا ہی چاہیے جس میں غایت درجہ کا امن و آرام ہو، کیونکہ لڑائیوں اور فسادوں اور خوف جان اور خلاف امن زمانہ میں ہرگز ممکن نہیں کہ لوگ عقلی و عملی امور میں ترقیات کر سکیں۔ یہ باتیں تو کامل طور پر تبھی سوچتی ہیں کہ جب کامل طور پر امن حاصل ہو۔ ہمارے علماء نے جو ظاہری طور پر اس سورت الزلزال کی یہ تفسیر کی ہے کہ در حقیقت زمین کو آخری دنوں میں سخت زلزلہ آئے گا، اور وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ تمام زمین اس سے زیر و زبر ہو جائے گی، اور جو زمین کے اندر چیزیں ہیں وہ سب باہر آ جائیں گی، اور انسان یعنی کافر لوگ زمین کو پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا؟ تب اس روز زمین باتیں کرے گی اور اپنا حال بتائے گی،
یہ سراسر غلط تصویر ہے کہ جو قرآن شریف کے سیاق و سباق سے مخالف ہے۔ اگر قرآن شریف کے اس مقام پر بنظر غور تدبر کرو تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال سورۃ القدر کے متعلق ہیں اور آخری زمانہ تک اس کا کل حال بتلا رہی ہیں۔ ماں سوائے اس کے کہ ہر ایک عقل سلیم سوچ سکتی ہے کہ ایسے بڑے زلزلے کے وقت میں کہ جب ساری زمین تہو بالا ہو جائے گی، ایسے کافر کہاں زندہ رہیں گے جو زمین سے اس کے حالات استفسار کریں گے؟ کیا ممکن ہے کہ زمین تو ساری زیر و زبر ہو جائے، یہاں تک کہ اوپر کا طبقہ اندر اور اندر کا طبقہ باہر آ جائے اور پھر لوگ زندہ بچ رہے ہیں؟ بلکہ اس جگہ زمین سے مراد زمین کے رہنے والے ہیں، اور یہ عام محاورہ قرآن شریف کا ہے کہ زمین کے لفظ سے انسانوں کے دل اور ان کے باطنی خواہ مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ ایک جگہ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اور جیسا کہ فرماتا ہے البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ ایسا ہی قرآن شریف میں بیسیوں نظیریں موجود ہیں جو پڑھنے والوں پر پوشیدہ نہیں، ماں سوائے اس کے روحانی واعظوں کا ظاہر ہونا اور ان کے ساتھ فرشتوں کا آنا ایک روحانی قیامت کا نمونہ ہوتا ہے جس سے مردوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور جو قبروں کے اندر ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور نیک اور بد لوگ اپنی سزا جزا پا لیتے ہیں۔ سو اگر سورۃ الزلزال کو قیامت کے آثار میں قرار دیا جائے تو اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ ایسا وقت روحانی طور پر ایک قسم کی قیامت ہی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے تائید یافتہ بندے قیامت کا ہی روپ بن کر آتے ہیں اور انہی کا وجود قیامت کے نام سے موسوم ہو سکتا ہے جن کے آنے سے روحانی مردے زندہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نیز اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تمام انسانی طاقتیں اپنے کمالات کو ظاہر کر دکھائیں گی اور جس حد تک بشری عقول اور افکار کا پرواز ممکن ہے اس حد تک وہ پہنچ جائیں گی، اور جن مخفی حقیقتوں کو ابتدا سے ظاہر کرنا مقدر ہے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائیں گی۔ تب اس عالم کا دائرہ پورا ہو کر یک دفعہ اس کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ کل شیء فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہمارا مذہب عشاق فرقان و پیغمبرین بدیع آمدیم و بدیع بگذرین، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت مرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے، اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتداء اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیں۔ کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل مطابقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے، اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو راست باز اور کامل لوگ شرف صحبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر تکمیل منازل سلوک کر چکے ہیں، ان کے کمالات کی نسبت بھی ہمارے کمالات اگر ہمیں حاصل ہوں بطور ذل کے واقعہ ہیں، اور ان میں بعض ایسے جزئی فضائل ہیں جو اب ہمیں کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ غرض ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے جو قرآن شریف میں درج ہیں اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے،
اور تمام محدثات اور بدعات کو ہم ایک فاش ضلالت اور جہنم تک پہنچانے والی راہ یقین رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری قوم میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بعض حقائق اور معارف قرآنیہ اور دقائق آثار نبویہ کو جو اپنے وقت پر بذریعہ کشف و الہام زیادہ تر صفائی سے کھلتے ہیں، محدثات اور بدعات میں ہی داخل کر لیتے ہیں، حالانکہ معارف مخفیہ قرآن و حدیث ہمیشہ اہل کشف پر کھلتے رہے ہیں اور علماء وقت ان کو قبول کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس زمانہ کے اکثر علماء کی یہ عجیب عادت ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا الہام ولایت، جس کا کبھی سلسلہ منقطع نہیں، اپنے وقت پر بعض مجمل مکاشفات نبویہ اور استعارات سربستہ قرآنیہ کی کوئی تفسیر کرے تو بنظر انکار و استہزاء اس کو دیکھتے ہیں، حالانکہ صحاح میں ہمیشہ یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ قرآن شریف کے لیے ظاہر و باطن دونوں ہیں اور اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، اور ہمیشہ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اکثر اکابر محدثین کشوف و الہامات اولیاء کو حدیث صحیح کے قائم مقام سمجھتے رہے ہیں۔ ہم نے جو رسالہ فتح اسلام اور توضیح مرام میں اس اپنے کشفی و الہامی امر کو شائع کیا ہے کہ مسیح موعود سے مراد یہی عاجز ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے علماء اس پر بہت افروختہ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بیان کو ایسی بدعت میں سے سمجھ لیا ہے کہ جو خارج اجماع اور برخلاف عقیدہ متفق علیہ کے ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا کرنے میں ان کی بڑی غلطی ہے۔ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ سدھا پیش گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ اور پیش گوئیوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں پوری ہوں، بلکہ اکثر پیش گوئیوں میں ایسے ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ قبل از ظہور پیش گوئی خود انبیاء کو ہی جن پر وہ وحی نازل ہو سمجھ میں نہیں آ سکتے، چاہے جائے کہ دوسرے لوگ ان کو یقینی طور پر سمجھنے میں۔ دیکھو جس حالت میں ہمارے سید و مولا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہوں کہ بعض پیش گوئیوں کو میں نے کسی اور صورت پر سمجھا اور ظہور ان کا کسی اور صورت پر ہوا، تو پھر دوسرے لوگ گو فرض کے طور پر ساری امت ہی کیوں نہ ہو کب ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں غلطی نہیں؟ سلف صالح ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیش گوئیوں پر ایمان لے آویں اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طور سے ظہور پذیر ہوگی حوالہ بخدا کریں۔ اور میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ اقرب بامن جس سے ایمان سلامت رہ سکتا ہے یہی مذہب ہے کہ محض الفاظ پیش گوئی پر زور نہ ڈالا جائے اور تحکم کی راہ سے یہی دعویٰ نہ کیا جائے کہ ضرور اس کا ظہور ظاہری صورت پر ہی ہوگا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ انجام کار ایسا نہ ہوا تو پھر پیش گوئی کی صداقت میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہو کر ایمان ہاتھ سے گیا۔ ایسی کوئی وصیت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی کہ تم نے پیش گوئیوں کو ظاہر پر حمل کرتے رہنا، کسی استعارہ یا تعویل وغیرہ کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ جب کہ پیش گوئیوں کے سمجھنے کے بارے میں خود انبیاء سے امکان غلطی ہے تو پھر امت کا قرآنہ اتفاق یا اجماع کیا چیز ہے؟ ماں سوا اس کے ہم کئی دفعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس پیش گوئی پر اجماع امت بھی نہیں۔ قرآن شریف قطعی طور پر اپنی آیات بینات میں مسیح کے فوت ہو جانے کا قائل اور ہمیشہ کے لیے اس کو رخصت کرتا ہے۔ بخاری صاحب اپنی صحیح میں صرف امامکم منکم کہہ کر چپ ہو گئے ہیں، یعنی صحیح بخاری میں صرف یہی مسیح کی تعریف لکھی ہے کہ وہ ایک شخص تم میں سے ہوگا اور تمہارا امام ہوگا۔ ہاں دمشق میں عند المنارہ اترنے کی حدیث مسلم میں موجود ہے، مگر اس سے اجماع امت ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ بھی ثابت ہونا مشکل ہے کہ مسلم کا در حقیقت یہی مذہب تھا کہ دمشق کے لفظ سے سچ مچ یہی دمشق مراد ہے، اور اگر ایسا فرض بھی کر لیں تو فقط ایک شخص کی رائے ثابت ہوئی، مگر پیش گوئیوں کے بارے میں جبکہ خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی رائے اجتہادی غلطی سے معصوم نہیں رہ سکتی تو پھر مسلم صاحب کی رائے کیوں کر معصوم ٹھہرے گی؟ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس بارے میں عام خیال مسلمانوں کا گو ان میں اولیاء بھی داخل ہوں اجماع کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں نے صورت پیش گوئیوں کو مان لیا ہے، ان کی طرف سے یہ ہرگز دعویٰ نہیں اور نہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں
کہ شاید اس پیشگوئی کی ایسی تفاصیل مخفی ہوں جو اب تک کھلی نہیں۔ در حقیقت تمام انبیاء کا یہی مذہب رہا ہے کہ وہ پیشگوئی کی اصل حقیقت کو خدائے تعالیٰ کے وسیع علم پر چھوڑتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مقدس لوگ باوجود بشارتوں کے پانے کے پھر بھی دعا سے دستبردار نہیں ہوتے تھے، جیسا کہ بدر کی لڑائی میں فتح کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر ہمارے سید و مولا رو رو کر دعائیں کرتے رہے، اس خیال سے کہ شاید پیشگوئی میں کوئی ایسے امور مخفی ہوں یا وہ کچھ ایسے شرائط کے ساتھ وابستہ ہوں جن کا علم ہم کو نہیں دیا گیا۔ اور یہ دعویٰ کہ تمام صحابہ اور اہل بیت اسی طرح مانتے چلے آئے ہیں جیسا کہ ہم، یہ بالکل لغو اور بلا دلیل ہے۔ فرد فرد کی رائے کا خدا ہی کو علم ہوگا۔ کسی نے ان سب کے اظہارات لکھ کر کب قلم بند کیے ہیں، یا کب کسی نے اپنے منہ سے ان کے بیانات سن کر شائع کیے ہیں۔ باوجود ہے کہ صحابی 10,000 سے بھی کچھ زیادہ تھے، مگر اس پیشگوئی کے روایت کرنے والے شاید 2 یا 3 تک نکلیں تو نکلیں، اور ان کی روایت بھی عام طور پر ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بخاری جو حدیث کے فن میں ایک ناقد بصیر ہے، ان تمام روایات کو معتبر نہیں سمجھتا۔ یہ خیال ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بخاری جیسے جد و جہد کرنے والے کو وہ تمام روایات رتب و یابس پہنچی ہی نہیں، بلکہ صحیح اور قرین قیاس یہی ہے کہ بخاری نے ان کو معتبر نہیں سمجھا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری حدیثیں اپنی ظاہری صورت میں امامکم منکم کی حدیث سے معارض ہیں، اور یہ حدیث غایت درجہ کی صحت پر پہنچ گئی ہے، اس لیے اس نے ان مخالف المفہوم حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھ کر اپنی صحیح کو ان سے پر نہیں کیا۔ اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ ہرگز خیر القرون کا اس سمت پر اجماع ثابت نہیں ہو سکتا کہ ضرور حضرت مسیح دمشق میں ہی نازل ہوں گے، کیونکہ بخاری امام فن نے اس حدیث کو نہیں لیا۔ ابن ماجہ اس حدیث کا مخالف ہے اور بجائے دمشق کے بیت المقدس لکھتا ہے۔ اسی طرح کسی کے منہ سے کچھ نکل رہا ہے اور کسی کے منہ سے کچھ، بس اجماع کہاں ہے؟ اگر فرض کے طور پر اجماع بھی ہوتا تو پھر بھی کیا حرج تھا، کیونکہ ان بزرگوں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور معنی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ تو مسنون طور پر تفاصیل کو حوالہ بخدا کرتے رہے۔ پھر یہ بھی ہم بخوبی ظاہر کر چکے ہیں کہ اس پیشگوئی کو صرف ظاہری الفاظ تک محدود رکھنے میں بڑی بڑی مشکلات ہیں، قبل اس کے جو مسیح آسمان سے اترے صدہا اعتراض پہلے ہی سے اتر رہے ہیں۔ ان مشکلات میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور ہمیں اس بات کی کیا حاجت کہ ابن مریم کو آسمان سے اتارا جائے اور ان کا نبوت سے الگ ہونا تجویز کیا جائے، اور ان کی اس طرح پر تحقیر کی جائے کہ دوسرا شخص امامت کرے اور وہ پیچھے مقتدی بنے، وہ دوسرا شخص ان کے روبرو لوگوں سے بیعت امامت و خلافت لے اور وہ بدیدہ حسرت دیکھتے رہے اور احد المسلمین بن کر اپنی نبوت کا دم نہ مار سکے۔ اور ہم اس قریب الشرک بلکہ سراسر شرک سے بھرے ہوئے کلمے کو کیوں منہ سے بولے کہ دجال یک چشم خدائے تعالیٰ کی طرح اپنے اقتدار سے مردوں کو زندہ کرے گا اور سری سری خدائی کی علامتیں دکھلا دے گا، اور کوئی اسے یہ نہیں کہے گا کہ اے یک چشم خدا پہلے تو اپنی آنکھ درست کر۔ کیا وہ توحید جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے ایسی قدرتیں کسی مخلوق میں روا رکھتی ہے؟ کیا اسلام نے ان واہیات باتوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل نہیں دیا؟ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک خر دجال بھی گویا ایک حصہ خدائی کا رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس خر کا پیدا کرنے والا دجال ہی ہے۔ پھر جبکہ وہ دجال محیی و ممیت اور خالق بھی ہے تو اس کے خدا ہونے میں کسر کیا رہ گئی؟ اور اس گدھے کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ مشرق و مغرب میں ایک روز میں سیر کر سکے گا، مگر ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں اور گدھا ان کا یہی ریل ہو جو مشرق اور مغرب کے ملکوں میں ہزارہا کوسوں تک چلتے دیکھتے۔ پھر مسیح کے بارے میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا طبی اور فلسفی لوگ اس خیال پر نہیں ہنسیں گے کہ جبکہ 30 یا 40 ہزار فٹ تک زمین سے اوپر کی طرف جانا موت کا موجب ہے، تو حضرت مسیح اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان تک کیوں کر پہنچ گئے؟ اور کیا یہ مخالفوں کے لیے ہنسنے کی جگہ نہیں ہوگی کہ حلیہ اول اور اخیر کے اختلاف کی وجہ یہ بیان کی جائے کہ تغیر عمر کے سبب سے حلیہ میں فرق آ گیا ہوگا۔ ایک اور بات ہمارے علماء کے لیے غور کے لائق ہے کہ حدیث میں صرف ایک دجال کا ذکر نہیں بلکہ بہت سے دجال لکھے ہیں، اور لکل دجال عیسیٰ کی مثال پر تدبر کی نظر ڈال کر یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے۔
کہ عیسیٰ کے لفظ سے مسیل عیسیٰ مراد ہونا چاہیے۔ اس ہماری بات کو وہ حدیث اور بھی تائید دیتی ہے جو مسیل مصطفیٰ کی نسبت ایک پیش گوئی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں مہدی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں ایسے لفظ ہیں جن سے بصراحت یہ پایا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی میں اپنے ایک مسیل کی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مہدی خلق اور خلق میں میری مانند ہوگا۔ یواتی اسمہ اسمی وہ اسم و ابی ہے اسم ابی، یعنی میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا اور میرے باپ کے نام کی طرح اس کے باپ کا نام۔ اب دیکھو کہ خلاصہ اس حدیث کا یہی ہے کہ وہ میرا مسیل ہوگا۔ اس صورت میں ایک دانا کو نہایت آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جیسے حدیث میں ایک مسیل مصطفیٰ کا ذکر ہے، ایسا ہی مسیل مسیح کا ذکر بھی ہے، نہ یہ کہ ایک جگہ مسیل مصطفیٰ اور دوسری جگہ خود حضرت مسیح ہی آ جائیں گے۔ فتدبر۔ اب ظاہر ہے کہ جس قدر ہم نے اپنے الہامی عقیدہ کی تائید میں دلائل عقلی و نقلی و شرعی لکھے ہیں وہ ہمارے اس بات مدعا کے لیے کافی ہیں، اور اگر اس جگہ ہم بطور فرض محال تسلیم بھی کر لیں کہ ہم بکلی شبہات پیش آمدہ کا تصفیہ نہیں کر سکے تو اس میں بھی ہمارا کچھ حرج نہیں، کیونکہ الہام الہی و کشف صحیح ہمارا معید ہے، اس لیے اسی قدر ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک متدین عالم کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ الہام اور کشف کا نام سن کر چپ ہو جائے اور لمبی چون و چرا سے باز آ جائے۔ اگر مخالف الرائے لوگوں کے ہاتھ میں بعض احادیث کی روح سے کچھ دلائل ہیں تو ہمارے پاس ایسے نقلی و شرعی دلائل ان سے کچھ تھوڑے نہیں۔ قرآن شریف ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیثیں ہماری معین ہیں، ان کی معین نہیں۔ علاوہ اس کے معقولی دلائل جو تجارب فلسفہ و طبیعہ سے لیے گئے ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس ایک بھی نہیں۔ اور ان تمام امور کے بعد الہام ربانی و کشف آسمانی ہمارے بیان کا شاہد ہے، اور ان کے پاس اس اسرار پر کوئی ایسا شاہد نہیں۔ اس جگہ ہم اس بات کا لکھنا بے محل نہیں سمجھتے کہ الہام اور کشف کی حجت اور دلیل ہونے کے قائل اگرچہ بعض خشک متکلمین اور اصولی نہ ہوں، لیکن ایسے تمام محدث اور صوفی جو معرفت کامل اور تفقہ و تام کے رنگ سے رنگین ہوئے ہیں، بذوق تمام قائل ہیں۔ اس بارے میں ہمارے دوست مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ نمبر 11 جلد 7 میں ببسط تمام بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ازاں جملہ امام عبد الوہاب شیرانی کی کتاب میزان کبریٰ اور فتوحات شیخ محی الدین کا جو مولوی صاحب موصوف نے بتائید اپنی رائے کے ذکر کیا ہے، ان میں سے ہم کسی قدر ناظرین کے لیے لکھتے ہیں۔ امام صاحب اپنی کتاب میزان کے صفحہ 13 میں فرماتے ہیں کہ صاحب کشف مقام یقین میں مجتہدین کے مساوی ہوتا ہے، اور کبھی بعض مجتہدین سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی چشمہ سے چلو بھرتا ہے جس سے شریعت نکلتی ہے۔ اور پھر امام صاحب اس جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صاحب کشف ان علوم کا محتاج نہیں جو مجتہدوں کے حق میں ان کی صحت اجتہاد کے لیے شرط ٹھہرائے گئے ہیں، اور صاحب کشف کا قول بعض علماء کے نزدیک آیت اور حدیث کے مانند ہے۔ پھر صفحہ 33 میں فرماتے ہیں کہ بعض حدیثیں محدثین کے نزدیک محل کلام ہوتی ہیں، مگر اہل کشف کو ان کی صحت پر مطلع کیا جاتا ہے، جیسا کہ اصحابی کا نجوم کی حدیث محدثین کے نزدیک جرا سے خالی نہیں، مگر اہل کشف کے نزدیک صحیح ہے۔ پھر صفحہ 34 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو کلام اہل کشف کو رد کرے، نہ عقلی نہ نقلی و شرعی، کیونکہ کشف کی خود شریعت معید ہے۔ پھر صفحہ 48 میں فرماتے ہیں کہ بہتیرے اولیاء اللہ سے مشتہر ہو چکا ہے کہ وہ حضرت سلم سے عالم ارواح میں یا بطور کشف ہم مجلس ہوئے، اور ان کے ہم مسروں نے ان کے دعوے کو تسلیم کی۔ پھر امام شیرانی صاحب نے ان لوگوں کے نام لیے ہیں جن میں سے ایک امام محدث جلال الدین سیوطی بھی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ورق جلال الدین سیوطی کا دستخطی ان کے صحبتی شیخ عبد القادر شاذلی کے پاس پایا، جو کسی شخص کے نام خط تھا جس نے ان سے بادشاہ وقت کے پاس سفارش کی درخواست کی تھی۔ تو امام صاحب نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ میں حضرت سلم کی خدمت میں تصحیح احادیث کے لیے، جن کو محدثین ضعیف کہتے ہیں، حاضر ہوا کرتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت تک 75 دفعہ حالت بیداری میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں بادشاہ وقت کے پاس جانے کے سبب اس حضوری سے رک جاؤں گا
تو قلعہ میں جاتا اور تمہاری سفارش کرتا۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے جو فتوحات میں اس بارے میں لکھا ہے اس میں سے بطور خلاصہ یہ مضمون ہے کہ اہل ولایت بذریعہ کشف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام پوچھتے ہیں، اور ان میں سے جب کسی کو کسی واقعہ میں حدیث کی حاجت پڑتی ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل سے وہ مسئلہ جس کی ولی کو حاجت ہوتی ہے پوچھ کر اس ولی کو بتا دیتے ہیں، یعنی ذیلی طور پر وہ مسئلہ بنزول جبرائیل منکشف ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ ہم اس طریق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی تصحیح کرا لیتے ہیں۔ بہتری حدیثیں ایسی ہیں جو محدثین کے نزدیک صحیح ہیں اور وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں، اور بہتری حدیثیں موضوع ہیں اور حضرت کے قول سے بذریعہ کشف کے صحیح ہو جاتی ہیں۔ تمّ کلامہ۔ اور فتوحات مکیہ میں ابن عربی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اہل ذکر و خلوت پر وہ علوم دنیا کھلتے ہیں جو اہل نظر و استدلال کو حاصل نہیں ہوتے، اور یہ علوم دنیا اور اسرار و معارف انبیاء و اولیاء سے مخصوص ہے۔ تو جنید بغدادی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 30 سال اس درجہ میں رہ کر یہ رتبہ حاصل کیا ہے، اور ابو یزید بستامی سے نقل کیا ہے کہ علماء ظاہر نے علم مردوں سے لیا ہے اور ہم نے زندہ سے جو خدا تعالی ہے۔ تمّ کلامہ۔ ایسا ہی مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب نے رئیس محدثین حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی کلمات قدسیہ اس بارے میں بہت کچھ لکھے ہیں، اور دوسرے علماء و فقراء کی بھی شہادتیں دی ہیں، مگر ہم ان سب کو اس رسالہ میں نہیں لکھ سکتے، اور نہ لکھنے کی کچھ ضرورت ہے۔ الہام اور کشف کی عزت اور پایہ عالیہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ وہ شخص جس نے کشتی کو توڑا اور ایک معصوم بچے کو قتل کیا، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، وہ صرف ایک ملہم ہی تھا، نبی نہیں تھا۔ الہام اور کشف کا مسئلہ اسلام میں ایسا ضعیف نہیں سمجھا گیا کہ جس کا نورانی شعلہ صرف عوام الناس کے منہ کی پھونکوں سے منتفی ہو سکے۔ یہی ایک صداقت تو اسلام کے لیے وہ اعلیٰ درجہ کا نشان ہے جو قیامت تک بے نظیر شان و شوکت اسلام کی ظاہر کر رہا ہے۔ یہی تو وہ خاص برکتیں ہیں جو غیر مذہب والوں میں پائی نہیں جاتی۔ ہمارے علماء اس الہام کے مخالف بن کر احادیث نبویہ کے مکذب ٹھہرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اب ہمارے علماء کے جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں، انصاف سے بتلاویں کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم دنیا و آیات سماویہ کے ساتھ۔ ہم بتلاویں کہ اگر یہ عاجز حق پر نہیں ہے تو پھر کون آیا جس نے اس 14ویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا کہ اس عاجز نے کیا؟ کوئی الہامی دعوی کے ساتھ تمام مخالفوں کے مقابل پر ایسا کھڑا ہوا جیسا کہ یہ عاجز کھڑا ہوا۔ تفکروا وتندموا واتقوا اللہ ولا تغلوا۔ اور اگر یہ عاجز مسیح موعود ہونے کے دعوے میں غلطی پر ہے تو پھر آپ لوگ کچھ کوشش کریں کہ مسیح موعود جو آپ کے خیال میں ہے انہی دنوں میں آسمان سے اتر آئے، کیونکہ میں تو اس وقت موجود ہوں، مگر جس کے انتظار میں آپ لوگ ہیں وہ موجود نہیں، اور میرے دعویٰ کا ٹوٹنا صرف اسی صورت میں متصور ہے کہ اب وہ آسمان سے اتر ہی آوے تا میں ملزم ٹھہر سکوں۔ آپ لوگ اگر سچ پر ہیں تو سب مل کر دعا کریں کہ مسیح ابن مریم جلد آسمان سے اترتے دکھائی دیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو یہ دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اہل حق کی دعا مبتلین کے مقابل پر قبول ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن آپ یقیناً سمجھیں کہ یہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ غلطی پر ہیں۔ مسیح تو آ چکا لیکن آپ نے اس کو شناخت نہیں کیا۔ اب یہ امید موہوم آپ کی ہرگز پوری نہیں ہوگی۔ یہ زمانہ گزر جائے گا اور کوئی ان میں سے مسیح کو اترتے نہیں دیکھے گا۔ حالانکہ 13ویں صدی کے اکثر علماء 14ویں صدی میں اس کا ظہور معین کر گئے ہیں، اور بعض تو 14ویں صدی والوں کو بطور وصیت یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ اگر ان کا زمانہ پاؤ تو ہمارا السلام علیکم انہیں کہو۔ شاہ ولی اللہ صاحب رئیس المحدثین بھی انہی میں سے ہیں۔ بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے قطعی اور یقینی پیش گوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے
कि मेरी ही ज़ुर्रियत से एक शख्स पैदा होगा जिसको कई बातों में मसीह से मुशाबहत होगी। वो आसमान से उतरेगा और ज़मीन वालों की राह सीधी कर देगा, और वो असीरों को रुस्तगारी बख्शेगा, और उनको जो शुबहात की जंजीरों में मुक़य्यद है रिहाई देगा। फर्जंद दिलबंद ग्रामी अर्जुमंद मज़रुल हक़ वल्लुला कान्नल्लाह नज़्ज़ल मिनस समा। लेकिन ये आजिज़ एक खास पेशगोई के मुताबिक जो खुदाए ताला की मुक़द्दस किताबों में पाई जाती है, मसीह माऊद के नाम पर आया है। वल्लाहु आलमु व इल्मुहु अहकम। جایی که از مسیح و نزولش سخن رود، گویم سخن اگرچه ندارند باورم، که اندر دلم دمید خداوند کردگار، که آن برگزیده ره ز ره صدق مظهرم. موعودم و به حلیه معصور آمدم، حیف است گر به دیده نبینند منظرم. رنگم چو گندم است و به مو فرق بیان است، زان سان که آمده است در اخبار سرورم. این مقدمم نه جای شکوک است و التباس، سید جدا کند ز مسیحای احمرم. از کلمه منار شرکی عجب مدار، چون خود ز مشرق است تجلی نیرم. اینک منم که حسب بشارات آمدم، عیسی کجاست تا بنهد پا به منبرم. آن را که حق به جنت خلدش مقام داد، چون برخلاف وعده برون آرد از ارم. چون کافر از ستم بپرستد مسیح را، و جوری خدا بسرش کرد همسرم. رو یک نظر به جانب فرقان ظهور کن، تا بر تو منکشف شود این راز مثمرم. یارب کجاست محرم راز مکاشفات، تا نور باطنش خبر آرد ز مخبرم. آن قبله رو نمود به گیتی به 14 بعد از 1003 که بت افکند در حرم. جوشید آنچنان کرم من به فیوز، که آمد ندای یار ز هر کو و معبرم. ای معترض به خوف الهی صبور باش، تا خود خدا عیان کند آن نور اخترم. آخر نخوانده ای که گمان نکو کنید، چون می روی برون ز حدودش برادرم. بر من چرا کشی تو چنین خنجر زبان، از خود نیم ز قادر ذوالمجد اکبرم. مأمورم و مرا چه در این کار اختیار، رو این سخن بگو به خداوند آمرم. ای آن که سوی من بدویدی به 100 تبر، از باغبان به ترس که من شاخ مثمرم. حکم است ز آسمان به زمین می رسانمش، گر بشنوم نگویمش آن را کجا برم. ای قوم من و گفته من تنگ دل مباش، ز اول چنین مجوش ببین تا به آخرم. من خود نگویم این که بلاه خدا همین است، گر طاقت است مهل کن آن نقش داورم. در تنگهای حیرت و فکرم ز قوم خویش، یا رب عنایت که از این فکر مضطرم. نه چشم مانده است و نه گوش و نه نور دل، جز یک زبانشان که نرزد به یک درم. بد گفتنم ز نوع عبادت شمرده اند، در چشمشان پلیدتر از هر مزفرم. ای دل تو نیز خاطر اینان نگاه دار، که آخر کنند دعوی حب پیامبرم. ای منکر پیام سروش و ندای حق، از من خطاب مبین که خطا در تو بنگرم. جانم گداخت از غم ایمانت ای عزیز، بین طرفه تر که من به گمان تو کافرم. خواهی که روشنت شود احوال صدق ما، روشن دلی بخواه از آن ذات ذوالکرم. گوشه دلم به جانب تکفیر کس کجاست، من مست جامهای عنایات دلبرم. از تان دشمنان خبر چون شود برا، که اندر خیال دوست به خواب خوش اندرم.
من بیزه‌ام به وحی خدایی که با من است، پیغام اوست چون نفس روح پرورم. من رخت برده ام به امارات یار خویش، دیگر خبر مپرس از این پیر کشورم. عشقش به تار و پود دل بندرون شده است، مهرش شده است در ره بی مهر انورم. راز محبت من و او فاشگر شده، بسیار تن که جان بفشانده بر این درم. ابنای روزگار ندانند راز من نور خود نهفته ز چشمان شب پرم. بعد از رهم هر آنچه پسندند هیچ نیست، بدقسمتان که در نظرش هیچ محترم. هر لحظه می‌خوریم ز جام وصال دوست، هر دم انیس یار علی رغم منکرم. باد بهشت بر دل پرسوز من وزد، صد نگهت لطیف دهد دود مجمرم. بدبوی حاسدان نرساند زیان به من هر زمان ز ناف یادش معطرم. کارم ز قرب یار به جای رسیده است، که آنجا ز فهم و دانش اغیار برترم. پایم ز لطف یار به جنت خزیده است، و از فضل آن حبیب به دست است ساغرم. جوش اجابتش که به وقت دعا بود، زانگونه زاریم نشنیده است مادرم. هر سوی و هر طرف رخ آن یار بنگرم، آن دیگر کجاست که آید به خاطرم. ای حسرت این گروه عزیزان مرا ندید، وقتی بینددم که از این خاک بگذرم. گر خون شده است دل ز غم و دردشان چه شد، هست آرزو که سر برود هم در این سرم. هر شب هزار غم به من آید ز درد کام، یارب نجات بخش از این روز پرشرم. یارب به آب چشم من این کسل شام بشو، که امروز تر شده است از این درد بسترم. دریاب چون که آب ز بحر تو ریختم، دریاب چون که جز تو نمانده است دیگرم. تاریکی گموم به آخر نمی رسد، این شب مگر تمام شود روز محشرم. دل خون شده است از غم این قوم ناشناس، و از عالمان کج که گرفتند چنبرم. گر علم خشک و کوری باطن نه ره زده، هر عالم و فقیه شده همچو چاکرم. بر سنگ می کند اثر این منطقم مگر، به بهر این کسان ز کلام مؤثرم. علم آن بود که نور فراست رفیق اوست، این علم تیره را به پشیزه نمی خرم. امروز قوم من نشناسد مقام من، روزه بگیری یاد کند وقت خوشترم. ای قوم من به صبر نظر سوی غیب دار، تا دست خود به عجز بهر تو گسترم. گر همچو خاک پیش تو قدرم بود چه باک، چون خاک نیک از خس و خاشاک کمترم. لطف است و فضل او که نوازد وگر نهان، کرمم نه آدمی صدف استم نه گوهرم. زانگونه دست او دلم از غیر خود کشید، گویی گه نبود دگر در تصورم. بعد از خدا به عشق محمد مخمرم، گر کفر این بود به خدا سخت کافرم. هر تار و پود من به سرایت به عشق او، از خود تهی و از غم آن دل ستم پرم. من در حریم قدس چراغ صداقتم، دستش محافظت ز هر باد سرسرم. هر دم فلک شهادت صدقم همین دهد، زینم کدام غم که زمین گشت منکرم. والله که همچو کشتی نوحم ز کردگار، بی دولت آن که دور بماند ز لنگرم.
این آتشه که دامن آخر زمان بسوخت، از بحر چاره اش به خدا نهر کوثرم. من نیستم رسول، نیاورده‌ام کتاب، هم ملهم استم و ز خداوند منذرم. یا رب بزاریم نظری کن به لطف و فضل، جز دست رحمت تو دگر کیست یاورم. جانم فدا شود بره دین مصطفی، این است کام دل اگر آید میسرم. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فارسی اشعار جو ازالہ و خام میں آئے ہیں ان کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ جس جگہ مسیح اور اس کے نزول کا ذکر ہو وہاں میں یہی کہتا ہوں، اگرچہ لوگ یقین نہ کریں، کہ خداوند کردگار نے مجھے الہام کیا ہے کہ میں اس برگزیدہ کا سچا مظہر ہوں۔ میں موعود ہوں اور میرا حلیہ حدیثوں کے مطابق ہے۔ افسوس ہے اگر آنکھیں کھول کر مجھے نہ دیکھیں۔ میرا رنگ گندمی ہے اور بالوں میں نمایاں فرق ہے، جیسا کہ میرے آقا کی احادیث میں وارد ہے۔ میرے آنے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میرا آقا مجھے سرخ رنگ والے مسیح سے علیحدہ کر رہا ہے۔ مشرقی مینارے والی بات سے تعجب نہ کر، جبکہ میرے سورج کا طلوع مشرق سے ہی ہے۔ میں ہی ہوں جو بشارات کے مطابق آیا ہوں۔ عیسیٰ کہاں ہے جو میرے منبر پر قدم رکھے؟ جسے خدا نے جنت الخلد میں جگہ دی، وہ اسے اپنے وعدے کے برخلاف فردوس میں سے کیوں نکالے؟ چونکہ کافر بے فائدہ مسیح کی پرستش کرتا ہے، اس لیے خدا کی غیرت نے مجھے اس کا ہمسر بنا دیا۔ جا اور قرآن کی طرف نظر غور کر تاکہ میرا پوشیدہ راز تجھ پر کھل جائے۔ اے میرے رب، مکاشفات کا راز جاننے والا کہاں ہے، تاکہ اس کا نور باطن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر لائے۔ اس قبلہ نے 14ویں صدی میں اپنا منہ دکھایا، حرم سے بت نکالنے کے 1300 سال گزرنے کے بعد۔ اس سرچشمہ فیوز کی مہربانی اس قدر جوش میں آئی کہ میرے ہر گلی کوچہ سے اس یار کی ندا آنے لگی۔ اے معترض، خدا کا خوف کر اور ذرا صبر کر، تاکہ خدا خود میرے ستارے کی روشنی کو ظاہر کر دے۔ کیا تو نے نہیں پڑھا کہ نیک نیتی سے کام لو؟ پس اے بھائی، تو اس کی حدود سے باہر کیوں جاتا ہے؟ مجھ پر تو اس طرح زبان کی چھری کیوں چلاتا ہے؟ میں خود نہیں آیا، بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں تو مامور ہوں، مجھے اس کام میں کیا اختیار ہے؟ جا یہ بات میرے بھیجنے والے خدا سے پوچھ۔ اے وہ جو میری طرف سینکڑوں کلہاڑے لے کر دوڑا ہے، باغبان سے ڈر، کیونکہ میں ایک پھلدار شاخ ہوں۔ آسمان کا حکم میں زمین تک پہنچاتا ہوں۔ اگر میں اسے سنوں اور لوگوں کو نہ سناؤں تو اسے کہاں لے جاؤں؟ اے میری قوم، میری باتوں سے آزردہ نہ ہو۔ شروع ہی میں ایسا جوش نہ دکھا، بلکہ آخر تک میرا حال دیکھ۔ میں خود یہ بات نہیں کہتا، بلکہ لوح محفوظ میں ہی ایسا لکھا ہے۔ اگر تجھ میں طاقت ہے تو خدا کے لکھے ہوئے کو مٹا دے۔ میں اپنی قوم کے باعث حیرت اور فکر کی مصیبت میں ہوں۔ اے میرے رب، مہربانی فرما کہ میں اس پریشانی سے بے قرار ہوں۔ نہ ان کی آنکھیں باقی ہیں، نہ کان اور نہ دل کی روشنی، سوائے ایک زبان کے جس کی ایک درم بھی قیمت نہیں۔ ان لوگوں نے مجھے برا کہنا عبادت سمجھ رکھا ہے۔ ان کی نظروں میں ہر کذاب سے زیادہ پلید ہوں۔ تاہم اے دل، تو ان لوگوں کا لحاظ رکھ، کیونکہ آخر میرے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے وہ جو فرشتے کے پیام اور خدا کی آواز کا منکر ہے، غلطی مجھ میں نہیں بلکہ تجھ میں ہے۔ اے عزیز، میری جان تیرے ایمان کے غم میں گھل گئی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ تیرے خیال میں کافر ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہماری سچائی کی حقیقت تجھ پر روشن ہو جائے تو اسی مہربان ذات سے دل کی روشنی مانگ۔ میرا خیال کسی کو کافر بنانے کی طرف کب ہے؟
میں تو اپنے محبوب کی عنایتوں کے جام سے سرشار ہوں۔ دشمنوں کے تان کا مجھ پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ میں تو دوست کے تصور میں مدہوش ہوں۔ میں تو اس خدا کی وحی کے سہارے جیتا ہوں جو میرے ساتھ ہے۔ اس کا الہام میرے لیے زندگی بخش سانس کی طرح ہے۔ میں نے تو اپنے دوست کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا ہے۔ بس تو اس اندھیرے جہان کے متعلق مجھ سے کچھ نہ پوچھ۔ اس کا عشق میرے دل کے رگ و ریشہ میں داخل ہو گیا ہے، اور اس کی محبت راہ دین میں میرے لیے چمکتا ہوا سورج بن گئی ہے۔ اگر میری اور اس کی محبت کا راز ظاہر ہو جاتا تو بہت سی خلقت میرے دروازے پر اپنی جانیں قربان کر دیتی۔ دنیا دار لوگ میرے بھید کو نہیں جانتے۔ میں نے اپنے نور کو چمگادڑوں کی آنکھوں سے چھپا رکھا ہے۔ میری راہ چھوڑ کر جو راہ بھی وہ پسند کریں، وہ کچھ نہیں، وہ شخص بدقسمت ہے جو ہیج کو عزت دیتا ہے۔ ہم تو ہر گھڑی دوست کے وصل کا جام پیتے ہیں، اور میں ہر دم اپنے منکر کے خلاف اپنے یار کا ہم صحبت ہوں۔ جنت کی ہوائیں میرے پرسوز دل پر چلتی ہیں، اور میری اس انگیٹھی کا دھواں سینکڑوں قسم کی اعلیٰ خوشبوئیں پیدا کرتا ہے۔ حاسدوں کی بدبو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ میں ہر وقت یاد خدا کے نافع سے معطر رہتا ہوں۔ یار کے قرب کی وجہ سے میرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ میں غیروں کی عقل و فہم سے بہت بالا تر ہو گیا ہوں۔ میرا قدم یار کی مہربانی سے جنت میں داخل ہو گیا ہے، اور اس دوست کی عنایت سے میرے ہاتھ میں جام وصل ہے۔ اس کی قبولیت کا جوش جو میری دعا کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اتنی گریہ وزاری میری ماں نے بھی نہیں سنی۔ میں ہر طرف اور ہر جانب اس یار کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ پھر اور کون ہے جو میرے خیال میں آئے؟ افسوس عزیزوں نے مجھے نہ پہچانا۔ یہ مجھے اس وقت جانیں گے جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا۔ اگر ان کے درد و غم کی وجہ سے میرا دل خون ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ میری تو خواہش یہ ہے کہ اسی دن میں میرا سر بھی قربان ہو جائے۔ ہر رات قوم کے درد سے مجھ پر ہزاروں غم وارد ہوتے ہیں۔ اے رب مجھے اس شور و شر کے زمانے سے نجات دے۔ اے رب میرے آنکھ کے پانی سے ان کی یہ سستی دھو ڈال کہ اس غم کے مارے آج میرا بستر تک تر ہو گیا۔ میری داد کو پہنچ، کیونکہ میں نے تیرے لیے آنسو بہائے ہیں۔ میری فریاد سن، کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں رہا۔ غموں کی تاریکی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ یہ اندھیری رات تو شاید حشر تک لمبی چلی جائے گی۔ اس ناقدردان قوم کے غم سے میرا دل خون ہو گیا، نیز گمراہ عالموں کی وجہ سے جو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اگر خشک علم اور دل کی نابینائی حائل نہ ہوتی تو ہر عالم اور فقیہ میرے آگے غلاموں کی طرح ہوتا۔ میری یہ باتیں پتھر تک پر تو اثر کرتی ہیں، مگر یہ لوگ میرے پرتاثیر کلام سے بے نصیب ہیں۔ علم تو وہ ہے کہ فراست کا نور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس تاریک علم کو تو میں ایک کوڑی کو بھی نہیں خریدتا۔ آج کے دن میری قوم میرا درجہ نہیں پہچانتی، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ رو رو کر میرے مبارک وقت کو یاد کرے گی۔ اے میری قوم، صبر کے ساتھ غیب کی طرف نظر رکھ، تاکہ میں اپنے ہاتھ خدا کی درگاہ میں تیری خاطر عاجزی کے ساتھ پھیلاؤں۔ اگر تیرے نزدیک میری قدر خاک کے برابر بھی ہو تو کیا مذائقہ ہے؟ خاک تو کیا، میں کوڑے کرکٹ سے بھی زیادہ حقیر ہوں۔ یہ اس کا فضل اور لطف ہے کہ وہ قدردانی کرتا ہے، ورنہ میں تو ایک کیڑا ہوں نہ کہ آدمی، سیپی ہوں نہ کہ موتی۔ اس کے ہاتھ نے اس طرح میرے دل کو غیر کی طرف سے کھینچ لیا، گویا اس کے سوا اور کوئی بھی میرے خواب و خیال میں نہ تھا۔ خدا کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہوں۔ اگر یہی کفر ہے تو بخدا میں سخت کافر ہوں۔ میرے ہر رگ و ریشہ میں اس کا عشق رچ گیا ہے۔ میں اپنی خواہشات سے خالی اور اس معشوق کے غم سے پر ہوں۔
میں درگاہ قدس میں صداقت کا چراغ ہوں، اسی کا ہاتھ ہر تیز ہوا سے میری حفاظت کرنے والا ہے۔ آسمان ہر وقت میری سچائی کی گواہی دیتا ہے، پھر مجھے اس بات کا کیا غم کہ اہل زمین مجھے نہیں مانتے۔ باخدا میں اپنے پروردگار کی طرف سے نوح کی کشتی کی مانند ہوں، بدقسمت ہے وہ جو میرے لنگر سے دور رہتا ہے۔ یہ آگ جس نے اس آخری زمانے کا دامن جلا دیا ہے، خدا کی قسم میں اس کے علاج کے لیے نہر کوثر ہوں۔ میں رسول نہیں ہوں اور کتاب نہیں لایا ہوں، ہاں ملہم ہوں اور خدا کی طرف سے ڈرانے والا۔ اے میرے رب، میری گریہ اوزاری کو دیکھ کر لطف و کرم کی ایک نظر کر کہ تیری رحمت کے ہاتھ کے سوا اور کون میرا مددگار ہے۔ میری جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی راہ میں فدا ہو، یہی میرے دل کا مدعا، کاش میسر آ جائے۔ سامعین، یاد رہے کہ یہ ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرمودہ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ صرف اس غرض کے لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ سامعین کے لیے سہولت ہو۔